پر دین کی باتوں کا سیکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ صحابہ کرام دین سیکھا کرتے تھے پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور بہترین انداز سے انہوں نے آپ علیہ السلام سے دین سیکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں کے متعلق صحابہ کرام کو دین سکھایا۔ آواز نہیں آ رہی، اس کا آواز نہیں ہے، آواز نہیں آ رہی اس کے اندر، اس میں آواز نہیں آ رہی۔ اس کا ہینڈ فری دے دیں، پھر آپ آواز اگر ہینڈ فری دے دیں، اس کو بند کر دیتے ہیں بلوٹوتھ کو۔ اچھا اس میں دوسرا لگے گا ہینڈ فری دینا، یہ نہیں لگے گا، دوسرا دیتے نا ہینڈ فری۔ اب آواز آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اب ٹھیک ہے، تو اب بولنا شروع کریں، گاڑی کا سیٹ اب بولنا شروع کریں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب میں ذرا پھر ریلیکس کر رہا ہوں، جان چھوڑ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اپنی زندگی کے تمام شعبہ جات سے متعلق صحابہ کرام کو دین سکھلایا تھا۔ ان تمام شعبہ جات میں ہماری معاشرتی زندگی بھی ہے، ہماری جو عبادات کی زندگی بھی ہے، اور اس طرح ہماری معاشی زندگی بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات زندگی کے تمام شعبہ جات سے متعلق ہے۔ تو ہم آج جو خاص طور پر یہاں پر جمع ہوئے ہیں، ایک تو معاشی وہ پہلو ہے جس میں لوگ ایک خاص معاملے کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں، جس کو سود کا معاملہ کہتے ہیں۔ اور سود یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو بہت شروع سے ہی اس کو ناجائز قرار دیا گیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے ہی یہ ناجائز ہوا، اور آج تک پھر امت کے اندر اس کو ناجائز سمجھا گیا ہے۔ البتہ سود سے متعلق انشاءاللہ یہ مولانا انشاءاللہ بات کریں گے، اور تفصیلی انشاءاللہ ہمارے سامنے آج ہمارا جو موضوع ہے خاص طور پر وہ یہ ہے۔ آواز صحیح آ رہی ہے؟ تو ہماری معاشرے میں کچھ صورتیں تو ایسی ہیں کہ جن کو ہر آدمی سود سمجھتا ہے، اور کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جو تھوڑی سی نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں، کہ جن کو لوگ عمومی طور پر سود نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ آج ہمارا سیشن انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے کہ وہ کون سی صورتیں ہیں جن کو عام طور پر لوگ سود نہیں سمجھتے۔ اس کو انشاءاللہ مولانا تفصیلی بات کریں گے۔ ہم تمہیدی بات کے طور پر صرف اتنا آپ سے اتنا عرض کر دیں کہ دیکھیں، جب بھی ایک کام شروع ہوتا ہے، کوئی کاروبار شروع ہوتا ہے، اس میں بسا اوقات آدمی شرکت پہ کام کرتا ہے، تو شرکت کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایات موجود ہیں۔ پھر آدمی سیل پرچیز کرتا ہے، اس کے بارے میں بھی ہدایات موجود ہیں۔ ملازمین رکھے جاتے ہیں، ان کے بارے میں بھی ہدایات موجود ہیں۔ تو ہم اپنے کاروبار میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے استفادہ کرتے رہے۔ ایک شخص مدینہ منورہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلمان ہونے کے لیے آیا، مسلمان ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے مجھے پہچانا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، میں نے آپ کو پہچانا ہے۔ کنت شریکی فنعم الشریک لا تداری ولا تمہاری، آپ میرے پارٹنر تھے،
اور بہت اچھے پارٹنر تھے کہ نہ تو کسی بات کا جھگڑا کرتے تھے، نہ کسی بات سے انکار کرتے تھے. تو یہ اگر مل کے کام کرنا ہے کسی نے تو یہ بہت بڑا اصول ہے کہ اگر یہ مل کر تب چل سکتے ہیں کہ جب آپس میں جھگڑے کی کیفیت نہ ہو، جب ایک دوسرے کی بات کو ماننے کا جذبہ ہو. ہمارے مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فیصل آباد میں تبلیغ کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. ان کے پاس لوگ آتے تھے کہ جی ہم مل کر کام کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں کچھ اصول بتائیں. حضرت منع فرما دیتے تھے، اور مل کے کام نہ کرو. وہ زیادہ اصرار کرتے تھے. حضرت فرماتے تھے دیکھو اگر مل کر کام کرنا ہے تو پھر دو باتیں ضروری ہیں. اگر وہ تمہارے اندر موجود ہیں تو تم کام کر لو، ورنہ نہ کرو کام. ایک تو یہ کہ دوسرے کو دینے کا حوصلہ، دوسرے یہ کہ معاف کرنے کا جذبہ. اب یہ دو باتیں اگر پارٹنرز میں موجود ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کاروبار میں برکت دیتے ہیں. جب ایک ذہن سے دو ذہن چلے جاتے ہیں نا تو کاروبار بہت تیزی سے ترقی کرتا ہے. لیکن عموماً جو ہم نے دیکھا جہاں پہ لوگ اس شعبے میں ناکام ہوئے ہیں شراکت داری کے معاملات میں، وہ ان دو صفات سے عاری ہو جاتے ہیں. ان میں حوصلہ نہیں ہوتا دوسرے کو دینے کا، یا دوسرے کی غلطی کو معاف کرنے کا جذبہ نہیں ہوتا، یا کسی جب دینے کا حوصلہ ہی نہیں ہوتا تو پھر جب لینے کا حوصلہ بن جاتا ہے تو پھر شیطان جو ہے نا وہ پھر دوسری طرف لگا دیتا ہے، پھر وہ خیانت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انا ثالث الشریکین، کہ میں دو پارٹنرز میں سے تیسرا میں ہوں، دو پارٹنرز میں سے تیسرا میں ہوں. ما لم یکن احدہما، جب تک ان میں سے کوئی خیانت نہ کرے. تو جب دو آدمی مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں نا، جتنے ہاتھ زیادہ ہوتے ہیں اتنی برکت زیادہ ہوتی ہے، اس کام میں برکت ہوتی ہے. لیکن یہ اس کے ساتھ کچھ شرائط ہے کہ جب تک خیانت نہ ہو اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی شانوں کی مدد اس کے ساتھ رہے. تو اس لیے یہ کچھ اصول و ضوابط ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں سے متعلق، ملازمین سے متعلق بھی احکامات بتائے ہیں. آج ہماری عام روٹینز کے اندر کمپنیز میں ہم جب جاتے ہیں تو وہ اب ٹارگٹس دیتے ہیں. ٹارگٹس بہت جو ہے نا ہر شعبے کو ٹارگٹس ملتے ہیں، سیل والوں کو بھی ملتے ہیں، اور ہر طرح کی چیزیں مل رہی ہوتی ہیں. تو اس میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ اگر تم اپنے ماتحتوں کو کوئی کام جو ہے اتنا سخت کام نہ دو کہ وہ بہت زیادہ ان پر شدید ہو جائے، اور اگر کوئی اتنا کام دیا ہے تو پھر اس میں ان کی معاملت بھی کرو. یہ تمہارے بھائی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماتحت بنایا ہے. اس لیے کسی ملازم کو حقیر سمجھنا یہ ویسی خلاف شرع بات ہے. کسی مسلمان کو حقیر نہیں سمجھتے چاہیے کہ وہ ہمارا ملازم ہے. تو ملازمت خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجرت پہ کام کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں چند کی رات درہم کے کچھ ٹھیپے ہوتے تھے، اس کے بدلے مکے والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراکت داری پہ بھی کام کیا، اپنے ملازمت بھی اختیار کی. تو ملازم خود بھی اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھے اور کوئی مالک بھی کسی ملازم کو حقیر نہ سمجھے. تو یہ بہت ڈیٹیل تعلیمات اگر ہم دیکھتے چلے جائیں، ہمیں اپنے شعبوں سے متعلق ہمارے دین سے بہترین تعلیمات ملتی چلی جائیں گی. پھر کچھ باریکیاں ہوتی ہیں مسائل میں. کچھ آدمی ایسی ٹرانزیکشنز کر رہا ہوتا ہے کہ جس کو وہ بہتر سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے لیے فائدہ مند ہے، تو اس کو پھر آدمی بہتر ہے کہ کسی سے اس کو چیک کروا لے. تو پھر ہمارے نافع کا کام الحمدللہ ہم اسی طرز پہ کام کر رہے ہیں. کاروباری لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، ہم ان کے نظام کو چیک کرتے ہیں، پھر ان کو کچھ تفصیل سے چیزیں بتا دیتے ہیں. بہت ساری چیزیں الحمدللہ لوگوں میں ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں غلط بھی ہوتی ہیں جن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو غلط ہوتی ہیں جن کو چھوڑنے کی ضرورت ہوتی ہے. اکثر چیزیں تو ٹھیک ہو جاتی ہیں، تھوڑی سی توجہ کرنے سے وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں. کچھ چیزیں چھوڑنے والی بھی ہوتی ہیں کیونکہ ہر چیز کا متبادل ملنا وہ ضروری نہیں ہوتا. ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ کچھ چیز ایسی مل رہی. ہم ایک دفعہ کراچی میں گئے، مولانا بھی ہمارے ساتھ تھے، تو وہاں انہوں نے بتایا جی ہم ایک ٹینری میں کام کر رہے تھے، وہ گلوز بناتے تھے. تو وہ شروع سے کھالیں لوگوں سے اکٹھی کرتے تھے، یعنی پرچیز کر کے پھر اس کو پروسیس کرتے تھے، اس کا چمڑا بنتا تھا، پھر اس کے گلوز بنتے تھے. تو یہ پورے پروسیس میں بہت سے کیمیکل استعمال ہوتے تھے، پانی استعمال ہوتا تھا، اور بہت زیادہ کچرا ان کا اکٹھا ہو جاتا تھا، پانی والا کیچڑ ٹائپ. وہ کہتے تھے یہ بکتا ہے ہمارا. اب ہمارے ہاں تو لوگ کوڑے والے آتے ہیں، کوڑا اٹھاتے ہیں، ہم ان کو پیسے دیتے ہیں، ہمارا گھر صاف ہو جاتا ہے. وہ کہتے تھے ہم اپنی فیکٹری صاف کرنے کے لیے لوگوں سے پیسے لیتے ہیں،
کیونکہ اس کے اندر ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کام آتی ہیں. اب یہ ایک پروڈکٹ بن گئی, اس کا ٹھیکہ ہوتا تھا, لوگ سال کا پورا ٹھیکہ کرتے تھے, ہم پورے سال آپ کی یہ صفائی کریں گے اور یہ چیزیں اٹھائیں گے اور اتنے پیسے ہم آپ کو دیں. تو یہ ایک پروڈکٹ بن گئی, جو ایک ٹرانزیکشن بن گئی نا. اب یہ اٹھا رہے ہیں اور اس کے پیسے دے رہے ہیں. تو انہوں نے بتایا جی کہ بسا اوقات نا ہمارا آپس میں جھگڑا بھی ہوتا ہے. جھگڑا کس بات پہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات فیکٹری میں کام کم ہوا اور وہ کچرا کم بنا. اب انہوں نے تو سال کے شروع میں ٹھیکہ کر لیا, اب وہ پھر وہ روتے ہیں اس پہ کہ جی ایسا تو کام ہی تھوڑا ہوا. اور اگر جو ہے کام بہت زیادہ ہو گیا, آرڈرز بہت آ گئے اور ہمیں نظر آیا کہ بھی تو بہت اچھا رہنا, اب پھر ہم ان سے ہمیں ہوتا ہے, محسوس ہوتا ہے. اب یہ مشکلات چل رہی تھی. اچھا, ہم مسئلہ پھنسا کہاں تھا, وہ یہاں پھنس گیا کہ بھی وہ پروڈکٹ آپ ان کو جو بیچتے ہیں تو اس کی کوئی مقدار طے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. انہوں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا, مقدار ہم نہیں طے کر سکتے. تو کچرا کیچڑ ہے, وہ آتے ہیں گاڑیوں میں, ڈرموں میں بھرتے ہیں, لے جاتے ہیں, کبھی گاڑیوں میں ویسے ہی ڈالتے ہیں, لے جاتے ہیں. ہم اس کی مقدار کیسے طے کریں؟ حالانکہ ایک پروڈکٹ ہے, اگر آپ اس کے پیسے لے رہے ہیں تو اس کی مقدار طے کرنی پڑے گی. ہم نے کہا اچھا آپ ایسا کریں, ڈرم بھر لیا کریں, ہم پھر ڈرم طے کر لیں. انہوں نے کہا جی ہم تو اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے, ہم اتنا گندی چیز ہوتی ہے, ہم نہیں اس کو ہاتھ لگاتے. وہ خود ہی آتے ہیں, وہ کتنا ڈرم بھرے, آدھے بھرے, پورے بھرے, ہمیں کیا اس کا پتا ہوتا ہے. ہم تو جان چھڑاتے ہیں اس سے اپنے. لیکن بہنا وہ کسی ایک طرف بیٹھ نہیں پا رہے تھے کہ ہم کسی طرح اس کی تعین کر لیں, پر گاڑی کی تعین کر لیں, وہ ان کے لیے ممکن نہیں ہو رہا تھا. ہم بھی تگودو میں تھے کہ کسی طریقے سے ان کا یہ نظام ٹھیک ہو جائے. ہم نے ہمارے جو کراچی میں مفتی صاحب ہیں, ہم نے ان کو 2-3 دفعہ ہمارا آپس میں وہ جو فتوے کا جو ہے نا آنا جانا ہوا, تو لیکن وہ کوئی ایک تکلیف پہ کمپنی والے بھی نہیں آ پا رہے تھے, اور ہم بھی کچھ صورت ضوابط کی وجہ سے مجبور تھے کہ بھی جب تک تعین نہ ہو جائے تو یہ پروڈکٹ پہ مجہول ہے. اب کتنا آپ نے کیا بیچا یہ پتا ہے, کتنا بیچا یہ نہیں پتا, اور وہ ایسا بھی نہیں ہے اصولوں کی وجہ سے ہم بھی. تو آخری جو ہمارا فتویٰ آیا وہ یہ آیا کہ جی ہم دیکھو کہ دین پر چلنے کے لیے نا کچھ چیزوں کو تو چھوڑنا پڑتا ہے. اب جتنی بھی کوشش ہم نے کر لی ہے کس طرح کا معاملہ ٹھیک ہو, جب نہیں ٹھیک ہو رہا تو اسے کہیں کس معاملے کو کچھ اصولوں کے مطابق کرنا ہی پڑے گا. اپنا بندہ بٹھائیں, جو کرنا ہے کریں, لیکن اس معاملے کو اس طریقے سے کریں. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو پھر چھوڑنا پڑتا ہے, ایسی چیزیں آ جاتی ہیں, اور ہر کاروبار میں جب ہم انالیسس کرتے ہیں تو یہ باتیں آتی رہتی ہیں. بہرحال یہ ایک بہت طویل دنیا ہے, ہم نے بہت ساری کمپنیز کو دیکھا, چھوٹے لمیٹڈ کمپنی تک کے کام الحمدللہ ہمیں کرنے کا موقع ملا ہے. بہت ساری چیزیں جن کو اکثر لوگ صحیح سمجھتے تھے, جب ہم ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو کچھ چیزیں ایسی مل جاتی ہیں کہ جو شرعاً سوالیہ نشان ان پہ آتا ہے, اور ظاہر ہے جب شرعی سوالیہ نشان اس پہ آتا ہے نا تو پھر معاملات اس میں سے برکت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور وہ پھر یا تو آدمی مال دوسرے کا کھا رہا ہوتا ہے یا اپنا مال کھلا رہا ہوتا ہے, کل کو پتہ چل جائے تو پھر آپس میں لوگ سے کرتے ہیں. تو یہ الحمدللہ ہماری نافع کا ایک تعارف اور ایک معاملات کے میدان میں دین کی کتنی ضرورت ہے, اس حوالے سے یہ بات ہماری ختم ہو گئی ہے. اب مولانا انشاءاللہ اپنے سے ٹاپک پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو زوم پہ جو حضرات سن رہے ہیں ان کو آواز آ رہی ہے میری؟ ایک تو میسج کر دیجیے گا تاکہ اندازہ ہو جائے کہ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے آواز. اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آواز ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ خیر. اچھا, ایک تو چونکہ ہمارا ٹاپک بہت لمبا ہے اور امپورٹنٹ بھی بہت زیادہ ہے, تو سب سے پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ اگر ہم آج کے 1.5 گھنٹے کا جو ہمارا سیشن ہے, اس 1.5 گھنٹے کے سیشن کے بعد جب ہم یہاں سے اٹھ کر جائیں گے انشاءاللہ تعالی, تو ہمیں کیا چیز حاصل ہونی چاہیے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جو ہم نے مروجہ صورتوں کی ایگزامپلز رکھی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, 10-11 ہیں, اور ہر ایگزامپل کو صرف ڈسکس کرتے ہوئے بھی تقریباً کوئی 5-10 منٹ لگ جاتے ہیں. 10-11 کا مطلب ہوا کہ صرف کم از کم 1.5-2 گھنٹہ تو اس ایگزامپلس کو ڈسکس کرنے کے. اس سے پیچھے جو اپروچ ہے کہ انٹرسٹ کیسے ہوتا ہے, سود کسے کہتے ہیں, اس چیز کو سمجھنے کے لیے بھی ٹائم ہمیں چاہیے ہوگا. تو ہو سکتا ہے پوری ہم نہ کر سکیں, لیکن اگر ہم پوری نہ بھی کر سکیں تو ہمیں سب سے پہلے کیا چیز حاصل ہونی چاہیے, اس کی طرف ہم توجہ دیں گے. تو سب سے پہلی بات جو ہمیں اس پریزنٹیشن میں, آج ہم شاید
3-4 ایگزامپلس ہی کر پائیں. جو باقی ہوگا تو وہ انشاءاللہ باقی سیشن بھی ہم رکھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم جو سب سے زیادہ کریٹیکل ہے، اور یہ وہ سیشن ہے جو لمس میں ایگزیکٹو ایم بی کے اندر بھی ہم نے کیا، متعدد جگہوں پہ کیا، اور جس سے لوگوں کو سب سے بڑا یہ فائدہ ہوا کہ ان کے پاس ایک کرائٹیریا آ جاتا ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ یہ سود ہے کہ نہیں ہے. یعنی اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ یہ سود بنتا ہے یا نہیں بنتا. یہ ہماری آج کی ایکسرسائز ہے. پہلے ہم چلیں گے، آگے چلتے جائیے مفتی صاحب، اس کو نہ کرتے جائیں. اچھا، اس کو میں نے کرنا ہے، آپ کریں گے مفتی صاحب؟ میں کروں اس کو؟ ادھر سے اس سے ہو جائے گا یہ؟ اچھا ٹھیک ہے. تو اب سود کی جو مختلف شکلیں اور صورتیں، آگے چلیے گا، اس کو تھوڑا سا ہم کرتے جائیں گے اگر آگے نا. یہ اگلی سلائیڈ پر آئیے گا. سود کا مفہوم کیا ہے، اس سے بھی آگے چلیے گا ذرا. جی، سود کا مطلب جیسے آپ کے سامنے لکھا ہوا آ رہا ہے لغت میں، یہ اصل میں لفظ سود، اور کبھی پورے قرآن میں لفظ سود نہیں ہے، بلکہ کیا ہے جو بھیجا تھا میسج میں، لفظ کون سا آ رہا ہے؟ ربا. بیسیکلی قرآن حکیم کے اندر جو لفظ ہے جس کو عربز بھی سمجھتے تھے، وہ لفظ کیا تھا؟ ربا. ربا کو اگر آپ عربک ڈکشنری میں تلاش کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اضافے کا ہے. آگے چلیے گا. اچھا، یہ مفاسد ہیں، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ پڑھ لیں گے. میں آگے چلتا ہوں چونکہ میں ذرا اپنے موضوع پر. قرآن حکیم کے اندر سود کی جو ممانعت ہے وہ واضح ہے. پہلی آیت آ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، دگنا تگنا کر کے سود مت کھاؤ. دوسری آ رہی ہے، یہ آپ لوگوں کو نا پریزنٹیشن پوری مل جائے گی، پوری پریزنٹیشن میں گروپس میں شیئر کر دوں گا. آپ حضرات جتنے پارٹیسپینٹس ہیں اپنا موبائل نمبر دے دیجیے گا. تو یہ کامن ہے، اٹ از ناٹ سم تھنگ وچ از، یعنی ہمارے کوئی کاپی رائٹس ہے اس کے اوپر، وہ مل جائے گی آپ کو. ٹھیک ہے ان شاء اللہ آپ لوگوں. تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. یہ دوسری آیت سورہ بقرہ کی ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو تو جو سود باقی رہے گا اس کو چھوڑ دو. اگلی روایت آ رہی ہے، اگر ایسا نہ کرو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. تو اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. جب ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ، اس کی تھوڑے سے وزن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اب ایک منٹ ذرا مجھے تھوڑا سا، اچھا جی، ایک صاحب ہیں وہ بیچارے تلاش کر رہے ہیں، ان کو مل نہیں رہا. ندیم شہزاد صاحب ہیں ہمارے. اچھا خیر، بات کر رہا تھا، وہ بھلا مل جائے گا ان کو، اللہ تعالیٰ کرے گا. تو اس میں دیکھیے، اس بات کو سمجھ میں تھوڑا سا واقعہ سناتا ہوں آپ کو. جو کہتے ہیں نا کہ اللہ سے، اللہ کے رسول سے جنگ ہے. چھوٹا سا واقعہ، ایک صاحب کا بہت فائنینشیل کرائسس چل رہا تھا. وہ کبھی کبھار مجھے مسجد کے باہر روکتے، ایک دن بٹھا لیا اور کہنے لگا کہ مفتی صاحب میں نا بوریاں بھر بھر کر میں زکوٰۃ دیا کرتا تھا. جب انہوں نے یہ بات کہی نا، تو اس بات نے، میرے دل نے اس بات کو قبول نہیں کیا. اس بات کو قبول نہیں کیا کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے ہوں گے، لیکن اس بات نے کہ زکوٰۃ دیتے ہوں اور زکوٰۃ دینے کے باوجود اتنا سیویئر فائنینشیل کرائسس آ جائے، سو دیر از سم تھنگ رانگ. زکوٰۃ دینے کے علاوہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ علاوہ ہوگا. میں نے ان سے ایک سوال کیا، میں نے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ آپ نے کوئی انٹرسٹ بیس فائنینشیل ٹرانزیکشن کر لی ہو، فائنینسنگ کر لی ہو؟ ایک دم سے خاموش ہو گئے. کہنے لگا، مجھ سے میں آپ کے علم کو سلام کرتا ہوں. میں نے کہا میرا ایک مسئلہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن نے کہا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، طے شدہ مسئلہ ہے. یہ اللہ نے طے کر دیا کہ جو صدقات ہیں اس سے مال بڑھ جائے گا. اچھا، یہ بھی آپ کی اگینسٹ یور کیلکولیشن ہے نا. آپ پیسے دے رہے ہیں، کسی بھی اکاؤنٹنٹ سے پوچھے جو کیش آؤٹ ورڈ ہے اسے کیا ہوتا ہے؟ انکم بڑھتی ہے کم ہوتی ہے؟ اکاؤنٹنٹ کیا بتائے گا؟ بک کیپنگ میں جو کیش آؤٹ ورڈ میں کیا ہوتا ہے اور کیش ان ورڈ میں کیا ہوتا ہے؟ تو شریعت کہہ رہی ہے کہ یورب صدقات، جو پیسے جا رہے ہیں اسے پیسہ بڑھ رہا ہے. یمحق اللہ الربا، اور ربا جس میں پیسہ آ رہا ہے اس میں کیا ہو رہا ہے؟ ہلاکت ہو رہی ہے. خیر، میں نے پھر اپنی کہانی تھوڑی سی مجھ سے شیئر کی. کہنے کہ جی میرا بڑا بزنس تھا،
ایک میں تھا، میرا بھائی تھا، ہم دونوں کے سگنیچر چلتے تھے، کسی اور کا نہیں تھا۔ ایک بڑا آرڈر آیا، اور جو کہ آرڈر میں پیسے ایڈوانس کم ہوتے ہیں، لیکن جو آگے پیمنٹس کرنی ہوتی وہ زیادہ ہوتی ہیں، تو آرڈر بہت بڑا تھا۔ تو آگے مال بنوانے کے لیے مجھے ضرورت تھی کہ میں کیش نہیں تھا، تو زندگی میں کبھی یہ کام نہیں کیا، تو بینک سے فائنینسز کر لی۔ اچھا، بینک سے فائنینسز کر لی تو کیا ہوا؟ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے کیا ہو گئی؟ جنگ ہو گئی۔ اب اللہ کی طاقت کیا ہے؟ اب یہ دیکھیے گا ذرا، اللہ کی شان، جو کہ اچانک بینک بیلنس بڑھ گیا نا، جب فائنینسنگ کر لی بینک سے آ گیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے بھائی کے دل کو بدلا۔ بھائی پیسے لے کے بھاگ گیا، اور وہ جو بھائی پیسے لے کے بھاگ گیا، دوسرے لوگوں سے معاملات طے ہوئے تھے، تو باقاعدہ فیکٹری بیچنی پڑی، گھر بیچنا پڑا، گاڑی بیچنی، زیرو ہو گئے۔ اصل میں ہم اللہ کی اس طاقت کو نہیں سمجھتے کہ یہ جو اللہ کی طاقت ہے کہ دلوں کو بدل سکتا ہے، دوست کو دشمن کر سکتا ہے، بھائی کو دشمن کر سکتا ہے، بیوی کو خلاف کر سکتا ہے، ملک کو دیوالیہ کروا سکتا ہے، دشمنوں کو غالب کر سکتا ہے، یہ جو اللہ کی طاقت ہے ہم اس کو نہیں سمجھتے۔ اسی لیے سب کچھ کرنے کے بعد بھی، 30 سال سے فیصلے آنے کے باوجود بھی، آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ویئر ڈو وی اسٹینڈ؟ آج آپ بتا سکتے ہیں نا کہاں کھڑے ہیں؟ وہی کھڑے ہیں نا۔ کیونکہ کیوں کھڑے ہیں وہاں پر؟ کیونکہ وہ اللہ کی طاقت کا اندازہ نہیں۔ ڈالر کی طاقت سمجھ میں آتی ہے کہ ڈالر آنے سے تو معیشت کا استحکام ہوگا، ڈالر کی طاقت سمجھ میں آتی ہے، آئی ایم ایف کی ایڈ، اس سے فائدے سمجھ میں آتے ہیں، اللہ سے، اللہ کے رسول سے جنگ کے کانسیکوینس سمجھ میں نہیں آتے۔ مسئلہ یہاں پہ اٹکا ہوا ہے۔ اب یہاں پہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقہ، میں نے سنا دیا، آپ آگے چلیے گا۔ اگلی ہم اس میں آتے ہیں، اللہ کے نبی نے 7 ایسے گناہوں کا ذکر فرمایا جو بڑے بڑے کبائر ہیں۔ وہ 7 کون سے بڑے بڑے کبائر ہیں؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، کسی انسان کو قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کے مال کو ہڑپ کرنا، اگر میدان جہاد ہو تو میدان چھوڑ کر بھاگنا، اور پاک دامن عورتوں کے اوپر تہمت کا لگانا۔ آگے چلتے ہیں، آگے چلیے گا۔ اللہ کے نبی نے 4 آدمیوں پر لعنت فرمائی، سود لینے والے پر، دینے والے پر، سودی معاملے پر گواہ بننے والے پر، سود کو لکھنے والے پر۔ آگے چلیے گا، یہ بھی آگے چلیے گا، آگے اس کو ہم تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں۔ جی کیا ہوا؟ اچھا، ارے میں کیا کر رہا تھا، آگے چلیے گا، اس کو کریے گا۔ اچھا، سود کے کھانے کے اوپر جو سزائیں ہیں وہ بھی میں دیکھتا ہوں۔ اب آگے چلیے گا تاکہ ہم اپنے اصل کانسیپٹ کے اوپر آتے ہیں۔ اچھا، سود کی مروجہ صورتیں، پیچھے چلیے گا۔ یہ جو سود کی مروجہ صورتیں بنتی ہیں، ہاں یہاں پہ اس والی پریزنٹیشن پر، امپورٹ فائنانس میں سود کی مروجہ شکل بنتی ہے، کیسے بنتی ہے بتائیں گے۔ بینک کا سود، اب ویسے اس پہ تقریباً اللہ کا شکر ہے کنسنسس ہو گیا، اب لوگوں کو سمجھ میں آ گئی بات۔ 30 سال میں کوئی فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ 3 دفعہ عدالتوں نے جب کھنگال کے اس معاملے کو ثابت کر دیا، تو اب لوگوں کا یہ کہنا کہ یہ تو مولوی کہتا ہے، اب یہ مولوی کہتا ہے والی بات ختم ہو گئی، کیونکہ 2 دفعہ فیڈرل شریعت کورٹ اور 1 دفعہ شریعت اپیلیٹ بینچ سپریم کورٹ نے اس کو فیصلہ کر دیا۔ تو اب یہ بات، اس بات کی گنجائش کہ یہ تو مولوی نے کہا ہے، مولوی کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، یہ بات تقریباً ختم اصولی طور پہ ہو جانی چاہیے، لیکن اس کو بھی ہم پڑھیں گے۔ قرض دے کر گروی پر رکھے مکان کو استعمال کرنا بہت کامن صورت ہے آج کل۔ گروی لے کے پیسے، اس کو پیسے مل گئے، آپ کو رہنے کے لیے مکان مل گیا، آپ نے گروی پہ لیا، یہ بھی سود بنتا ہے۔ کیسے؟ نئے سونے کے بدلے پرانے سونے کا تبادلہ خواتین عام طور پہ جیولرز میں معاملہ کرتی ہیں، اس میں بھی سود آ جاتا ہے، وہ بتائیں گے۔ آگے چلیے گا، آگے چلیے۔ جلد ادائیگی کی وجہ سے رقم کم کروانا، جس کو ہم ریبیٹ کہتے ہیں، ریبیٹ کو، جسے ریبیٹ یا ڈسکاؤنٹ کہتے ہیں، ارلی پیمنٹس کے اوپر جو ڈسکاؤنٹ ہو رہا ہوتا ہے اس کو بھی سود بنتا ہے۔ کیسے بنتا ہے وہ بتائیں گے آپ کو۔ مرابحہ، رول اوور کرنا، مرابحہ کیا چیز ہوتی ہے، اس کو رول اوور کیسے کرتے ہیں، یہ عام طور پر اسلامک بینکس، جو لوگ اسلامک بینک سے، وہ بھی یہ غلطی کرتے ہیں
اسی لیے ہم چاہتے ہیں کنزیومر سائڈ کے اوپر بھی. آج ایک میسج بھی بھیجا ہمارے نعمان بھائی نے کہ جی یہ جو اسلامک بینکس ہیں اس کے لیے ہمیں کوئی ہونا چاہیے. اس میں سب سے زیادہ جو افیکٹو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کنزیومر سائڈ کے اوپر محنت کی جائے. جو کنزیومرز ہیں جو بینک کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ کیا چیز ہوتی ہے, اس لیے ہم یہ ساری محنت کریں. وعلیکم السلام. آگے چلیے گا. سیکورٹی کی وجہ سے رعایت کرنا, یہ بڑی ہی آپ سمجھیے گا کہ ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی صورت ہے, بڑی عجیب و غریب قسم کی صورت بنتی ہے. آگے چلیے گا. بولی والی کمیٹی ہے, لکی کمیٹی ہے, موٹر سائیکل فریج کمیٹی ہے, پرانے نوٹ دے کے نئے نوٹ کا معاملہ کرنا, شرکت میں رأس المال کی ضمانت بڑا کامن ہے, یہ بھی آگے چلیے گا. کریڈٹ کارڈ پر ملنے والے ڈسکاؤنٹ, یہ بھی عام طور پر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں. موبی کیش, مختلف موبائل کمپنی کی طرف سے مخصوص بیلنس پر اضافی سہولیات. ٹویوٹا گاڑی کی بکنگ, اب جو ٹویوٹا گاڑی, یہ جو لفظ ٹویوٹا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ قید اتفاقی ہے. مطلب یہ کہ کوئی سی بھی گاڑی کی بکنگ ہو سکتی ہے. اس میں عام طور پر ہوتا ہے کہ جب آپ نے گاڑی کی بکنگ کرائی, آپ کو گاڑی ملی تو کیا کرے, ساتھ میں چیک بھی مل گیا کہ جو آپ نے اتنے مہینے ڈپازٹ کروائے تھے یہ پیسے آپ کو واپس مل رہے ہیں. تو کیا جو پیسے آپ کو گاڑی واپس دے رہی ہوتی ہے سود بنتا ہے نہیں بنتا؟ انٹرسٹنگ صورت حال ہے یہ بھی, ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے. آگے چلیے گا. اچھا, سود کی اقسام, یہ ہمارے پاس آپ سمجھیے گا کہ دو قسم کی سود بنتے ہیں. ہم ایک قسم کے سود کو آج ڈسکس کر رہے ہیں زیادہ تر, مینلی. دوسرے جو قسم کا سود ہے اس کو آج ہم ضمن ڈسکس کریں گے لیکن مینلی ڈسکس نہیں کر سکیں گے آج. اچھا, ایک کون سا ہے جو جہاں کہیں کیش انوالو ہے اور اس میں لون ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو اس لون ٹرانزیکشن کے نتیجے میں کسی بھی درجے میں کریڈٹ ہوتا ہے, کیش کے لین دین ہوتا ہے ان اینی سائڈ, اور اس میں پھر آپ کی ایک کریڈٹ ڈیولپ ہوتا ہے. تو اس کریڈٹ کے ڈیولپ ہونے میں کیا ہوتا ہے, اس کریڈٹ کے ڈیولپ ہونے میں انٹرسٹ آ سکتا ہے. تو اس کو ہم آج ڈسکس کریں گے. اس کو ربا القرض بھی کہتے ہیں, یہ عرب کے لوگ اس کو سمجھتے تھے. اس کو ربا الجاہلیہ بھی کہتے ہیں, اس کو ربا النسیہ بھی کہتے ہیں. تین الفاظ ہیں لیکن حقیقت یہ لون ٹرانزیکشن یا کریڈٹ ٹرانزیکشن کے اندر جب سود آ جائے تو اس کو ہم یہ ربا کہتے ہیں. دوسرا ہے ربا الفضل یا ربا البیع بھی کہتے ہیں, کوموڈیٹی ورسز کوموڈیٹی. کوموڈیٹی کی اگر جب ایکسچینج آف کوموڈیٹیز ہو اس کے اندر جو آ سکتا ہے, اب یہ جو میں عرض کر رہا تھا نا جیولری والا, وہ اس کے اندر آئے گا. باقی سارے اس کے اندر نہیں آئیں گے, لیکن جیولری والا جو ٹرانزیکشن ہے وہ اس میں آ سکتا ہے, لیکن اس کو مینلی ہم ڈسکس آج نہیں کر سکیں گے. آگے چلیے گا جی. اب اس کو تھوڑا سا دیکھیے گا, یہ امپورٹنٹ ہے ذرا, یہ آپ کو بہت بیسک کانسیپٹ سمجھ میں آ رہا ہے, اس کو اب آپ نے مس نہیں کرنا. اس چیز کو آپ نے اب مس نہیں کرنا. کیوں مس نہیں کرنا؟ کیونکہ دیکھیے اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عقد سے مراد یہ ہے ٹرانزیکشن. ہم تو عقد سے مراد ایک ہی عقد سمجھتے ہیں, عقد نکاح, وہ تو ہو گیا, اللہ کا شکر ہے. جس کا نہیں وہ ہو جائے گا, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لیکن عقد سے مراد کسی بھی قسم کا جو ٹرانزیکشن ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں, یہ عقد ہوتا ہے. اچھا, اب یہ جب بھی آپ کا کہیں پر لین دین ہوگا تو یا تو دونوں پارٹیز, دونوں فریقین, پیسے دینے والا اور لینے والا دونوں ایک دوسرے کے پابند ہو جائیں گے یا دونوں ایک دوسرے کے پابند نہیں ہوں گے. اگر دونوں ایک دوسرے کے پابند ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم کمپنسیٹری کہتے ہیں. بائیلیٹرل ٹرانزیکشن ہے اور اس کو کمپنسیٹری کہتے ہیں. یہ عقد لازمی شرعی اصطلاح, اس کی اگر صحیح لفظ میں استعمال کروں شریعت کی اصطلاح میں اس کو ہم کیا کہتے ہیں, یہ عقد لازم ہے. یعنی اب دونوں پابند ہو گئے, آپ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. اس کی مثال کون سی ہے, یہ لیفٹ سائڈ کے اوپر جو آ رہی ہے, بے کہتے ہیں سیل اینڈ پرچیز ٹرانزیکشن کو. یہ اس کو دین پڑھیے گا, یہ لفظ کیا ہے, دین مت پڑھیے گا اس کو. سیکنڈ نمبر پہ جو ہے اس کو کیا ہے, اس کے اوپر زبر. ویسے اس پریزنٹیشن اس پہ ایک کرنا چاہیے, یہ جو ہماری ہے نا, اس سے مولانا نوٹ کر لیں کہ اس میں نا ہمیں اس کے انگلش یا اردو ٹرانسلیشن نیچے ڈال دینی چاہیے اس کو. تو بے کا مطلب ہے سیل اینڈ پرچیز ٹرانزیکشن. جب بھی آپ کسی چیز کو بیچتے ہیں خریدتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے پابند ہو جاتے ہیں. اچھا, دین اس کو سب کو سمجھیے گا, یہ بھی امپورٹنٹ چیز ہے. جب بھی کسی سیل اینڈ پرچیز ٹرانزیکشن کے نتیجے میں کوئی کریڈٹ کریٹ ہوتا ہے اس کو دین کہتے ہیں. یہ قرض علیحدہ چیز ہے, دین علیحدہ چیز ہے. مثال کے طور پر اب یہ میں ابھی بتا رہا ہوں چونکہ ویسے ہماری آنی ہی تھی, آگے چل کر
یہ ایکسرسائز مہینے کے بعد بجلی کا بل آتا ہے، یہ کیا ہے میرے ذمے؟ یہ دین ہے، یہ قرض نہیں ہے، کیونکہ میں نے بجلی استعمال کی، میں نے وابڈا سے معاملہ کیا ہوا ہے، وابڈا کا بل آ گیا، تو جتنے یوٹیلیٹی بلز آ رہے ہیں میرے ذمے کیا ہے؟ یہ دین ہے، کیونکہ میں نے ان کی سروسز لے لی، اب میرے ذمے ان سروسز کے مقابلے میں ایک کریڈٹ جنریٹ ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو کیا بن گیا جودت بھائی؟ یہ جو کریڈٹ بنا ہے اس کو ہم دین کہتے ہیں، جو یہ بائیلیٹرل ٹرانزیکشن کے اندر ایمرج ہوتا ہے اس کو دین کہتے ہیں۔ کہیں پر بھی جو بلز آ رہے ہیں یہ آپ اس کو شریعت کی اصطلاح میں دین کہتے ہیں، اس کو یاد رکھیے گا۔ دوسری چیز آ رہی اجارہ، کہیں پر بھی ایسی کوئی چیز جو رینٹل ہو یا سروسز کے اگینسٹ ہو اس کو ہم اجارہ کا معاملہ کرتے ہیں۔ رینٹل معاملہ بھی کیا ہوتا ہے؟ رینٹ ایگریمنٹ، وہ بھی اجارہ ہے۔ سروس کے اگینسٹ جو معاملہ بھی، یہ تین مثالیں صرف سمجھانے کے لیے دی، اس کی بہت سی قسمیں ہو سکتی ہیں، صرف مثال سمجھانے کے لیے دیا ہے کہ بھئی یہ تین کون سی ہیں؟ یہ بائیلیٹرل ٹرانزیکشنز ہیں، کمپنسیٹری ٹرانزیکشنز ہیں، اس کو ہم شریعت کی اصطلاح میں کیا کہا تھا، ابھی بتایا تھا، شریعت کی اصطلاح میں عقد لازم ہے۔ بات سمجھا کہ نہیں؟ اچھا، آپ کے رائٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر نان کمپنسیٹری ہے، رائٹ ہینڈ سائڈ پہ نان کمپنسیٹری کا مطلب کیا ہوگا کہ اب یہاں پر یونیلیٹرل ہے، یک طرفہ ہے۔ یک طرفہ کا مطلب یہ ہے کہ عقد غیر لازم ہے، دینے والے کو دینے کے بعد پابند نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا؟ دینے والا دینے کے بعد بھی پابند نہیں ہوا۔ اچھا، مثال کے طور پہ سب سے پہلی بات ہے ہبہ۔ ہبہ کا مطلب کیا بنتا ہے؟ گفٹ کرنا۔ اب آپ گفٹ کرنے کے پابند ہیں؟ نہیں، چاہیں تو کریں، نہ چاہیں تو نہ کریں۔ دوسری چیز ہے قرض، یہ ہے دین اور قرض میں فرق۔ جو کسی آدمی کو اپنی مرضی سے آپ پیسے ادھار دیتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ قرض ہے، یہ قرض، اس کو بھی نوٹ کیجئے گا۔ قرض میں شریعت آپ کو یہ اختیار دیتی ہے جب چاہیں اپنے پیسے واپس لے سکتے ہیں۔ کہہ بھی دیا نا کہ میں 6 مہینے تک پیسے نہیں مانگوں گا، اور کہہ بھی دیا کہ یہ قرض ہنسنا ہے۔ بقول شخص سے قرض ہنسنا کیا ہوتا ہے کہ جب مانگو تو ہنسنا شروع کر دوں یہ ایسی لطیفے کی بات ہے ویسے تو، لیکن قرض ہنسنا کہتے ہیں لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جی قرض ہنسنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی بس اب مل گیا، نہیں ملا تو ہنس کے دکھا دو۔ یہ ایک ویسے کانسیپٹ ہے لوگوں کا، ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی شریعت میں۔ قرض دیا ہے وہ اگلے آدمی کا ہے، وہ جب چاہے آپ سے مطالبہ کر سکتا ہے، آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو واپس دینا پڑے گا۔ اب یہ کیا یونیلیٹرل ہے، گفٹ کرنا بھی یونیلیٹرل ہے، قرض کرنا بھی یونیلیٹرل ہے، غیر لازم ہے، یک طرفہ طور پہ ہے، نان بائنڈنگ ہے۔ اب آپ الفاظ جو مرضی لانا شروع کر دیں، کانسیپٹ سمجھ آ گیا اس کو؟ اچھا، دوسری چیز ہے اعارہ۔ اعارہ کہتے ہیں کسی چیز کو ادھار استعمال کے لیے دینا، وہ گھر استعمال کے لیے دے دیا، موبائل استعمال کے لیے دے دیا، یا آپ نے گاڑی استعمال کے لیے دے دی، کوئی چیز استعمال کے لیے دے دی، اگلے نے استعمال کر کے وہ چیز آپ کو واپس کرنی ہے، یہ اس کو اعارہ کہتے ہیں، یہ بھی یونیلیٹرل ہے، ٹھیک ہے؟ اب آگے چلیے گا، یہ بہت بیسک ہماری تھی۔ اب اس میں اگلی جو آ رہی ہے، 4 چیزوں کا فرق آ رہا ہے، توجہ کے ساتھ دیکھیے گا۔ اس میں ہمارے پاس 4 چیزوں کا فرق آ رہا ہے۔ ایک ہے قرض، یہ بالکل نمبر 1 لکھا ہوا ہے، کیوں؟ اور دوسرا لکھا ہے دین، دین کا میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن تھوڑا سا مزید ہم دیکھ لیں گے۔ تیسری چیز ہے امانت۔ قرض اور دین کا تو میں نے آپ کو بتا دی، امانت کیا چیز ہوتی ہے؟ امانت کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ بھی یونیلیٹرل ہوتا ہے، پہلی بات، لازم نہیں ہوتا، دوسری بات، تیسری بات، امانت کو استعمال نہیں کر سکتے۔ جو چیز لی ہے اس کو ویسے ہی واپس کیا جائے گا، تو یہ امانت ہے۔ اتنی بات سنا گی نا؟ اگر اس چیز کو آپ نے خرچ ہونے والی چیز کو خرچ کر دیا تو امانت والا کانسیپٹ اس میں ختم ہو گیا۔ ایک آدمی نے دیا کہ بھائی نعمان بھائی آپ یہ رکھ لو پیسے، ₹1,00,000 امانت ہے، میں آپ سے سال بعد لوں گا۔ اب یہ پیسے ان کے ذمہ کیا ہو جائے گا؟ مطلب یہ کہ وہ جیب میں رکھنا چاہیں جیب میں رکھیں، لاکر میں رکھنا چاہیں لاکر میں رکھیں، دراز میں رکھنا چاہیں دراز میں رکھیں، جہاں مرضی رکھیں، لیکن وہ پیسوں کو استعمال نہیں کر سکتے۔ جس وقت نعمان بھائی نے ان پیسوں کو استعمال کر لیا، وہ کیا بن گیا؟ یاد رکھیے گا، امانت استعمال کرنے کے نتیجے میں قرض بن جاتی ہے۔ تو امانت کا مطلب یہ ہے جو چیز دی ہے ویسے ہی واپس دی جائے گی۔ اتنی بات واضح ہو گئی؟ اچھا، چوتھی چیز ہے انویسٹمنٹ۔ انویسٹمنٹ کیا ہے اس کو اچھی طرح سمجھیے گا، ورنہ
یہ جو ہماری اسکرین ہے نا، یہ بہت کریٹیکل اسکرین ہے. میں بھی تو اوپر سے بتا رہا ہوں، نیچے سے پڑھ کے سناؤں گا آپ لوگوں کو ساری چیزیں. انویسٹمنٹ بنیادی طور پر بیس اپون ہوتی ہے کہ اس میں پروفٹ اینڈ لاس دونوں ہوگا. پہلی بات ہے کہ کیپٹل استعمال ہوگا. اچھا، یہ وہ صورت ہوتی ہے جس میں کیپٹل سرمایہ استعمال ہونے کے باوجود بھی امانت رہتا ہے. جیسے وہ مفتی صاحب بیان کر رہے تھے نا ابھی کہ پارٹنرشپ ہوتی ہے، تو 2 یا 3 بندوں نے اگر آپس میں انویسٹمنٹس کی ہیں، تو اب انویسٹمنٹ ظاہر سی بات ہے پیسے لے کے رکھ لو گے تو ایسی کرامت تو نہیں ہے نا پیسے کی خود بخود پڑے پروفٹ دے گا. تو خرچ کرو گے، بزنس میں لگاؤ گے تو پروفٹ دے گا، ورنہ تو نہیں پروفٹ دے گا. تو کیپٹل نے تو خرچ ہونا ہی ہونا ہے، بزنس میں لگنا ہے، خرچ ہوگا تو پروفٹ آئے گا نا. لیکن خرچ ہونے کے باوجود یہ کیپٹل، ایک دوسرے کا کیپٹل، یہ آپس میں امانت ہوتا ہے. خرچ ہونے کے باوجود بھی امانت ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں پروفٹ بھی ہے اور لاس بھی ہے، دونوں چیزیں ہوتی ہیں. اچھا، تیسری چیز اس کو سمجھیے گا کہ کیپٹل کے اندر پرنسپل اماؤنٹ کبھی بھی سیکیور نہیں ہوتی. اگر کہیں پر کسی بھی ٹرانزیکشن میں آپ کی پرنسپل اماؤنٹ جو پیسے لگائے ہیں وہ سیکیور ہوں، رسک فری ہوں، تو یہ انویسٹمنٹ نہیں ہو سکتی. انویسٹمنٹ کا، بزنس کا، کاروبار کا تصور یہ ہے کہ یہ رسک فری نہیں ہے. رسک فری پروفٹ کا تصور شریعت کے اندر نہیں. آپ کوئی ایک بزنس مجھے نام لے کے دے دیں، کوئی ایسی انکم بتا دیں جس میں رسک انوالو نہ ہو اور شریعت نے اس کو جائز کرو. ایک ویسے کسی کے ذہن میں آ رہی تو کر لیں، تھوڑی ایکسرسائز کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر جی باسط بھائی، میزان بینک مساومہ کرتا ہے. کون سا کیا کرتا ہے؟ میزان بینک مساومہ کرتا ہے. جی جی، بزنس جیسے آپ نے کہا کہ رسک فیکٹر اس میں ہوتا ہے، لیکن وہ تو پراپرٹی مرج کر کے پھر اس کو دیتا ہے، اس نے کور کر لیا پہلے. نہیں، وہ میں آتا ہوں اس چیز کی طرف. اس میں انہوں نے جو یہاں پہ سوال کیا ہے، جو انشاءاللہ ادھر بھی آتے ہیں، یہاں پر بھی کچھ لوگوں نے سوال کیا ہے. اس میں اچھا سوال یہ کیا ہے کہ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میزان بینک کی بات آئی ہے. وہ میزان بینک ہو، کوئی سب اسلامک بینک ہو، کیونکہ جتنی بھی اسلامک بینکس ہیں، ان کی جتنی ٹرانزیکشنز ہیں، پہلے یہ اسٹیٹ بینک کا ایک ونڈو علیحدہ بنی ہوئی ہے جو شریعہ ونڈو کے نام سے کہتی ہے، اس سے اپروو ہوتی ہیں. اور یہ ہمارے ہی علماء کرام اور جو اسلامک فقہ اکیڈمی، انٹرنیشنل فقہ اکیڈمی ہے، جو کہ پورے کے پورے دنیا کے اندر اسلامک بینکس کی ریگولیشن ہے، اس کو ریگولیٹ کرتی ہے یا اس کی سٹینڈرڈز کو متعین کرتی ہے، اس کے مطابق ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. ایک بات تو یہ ہے، تو اس لیے اگر اسلامک بینک ہے، میزان بینک، کوئی بھی بینک ہے، وہ جو بھی کر رہا ہے اس سٹینڈرڈ کے مطابق کرے گا. دوسری بات میں نے یہ عرض کر دیا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی اسلامک بینک کوئی ایسی ٹرانزیکشن کرے جس ٹرانزیکشن کے اندر، اچھا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے جی؟ ایک منٹ جی. تو عرض میں کر رہا تھا، کیا ہوا؟ کر لیں یہاں سے تو میں نے انمیوٹ کر دیا آپ کو. نہیں کوئی مسئلہ نہیں. کیا ہوا؟ اچھا آگے چلیے گا. جی حرام ہے گیمبلنگ جو ہوتی ہے، لیکن اس میں آپ کا ساری انویسٹمنٹ جو ہے 100% اس پہ ہوتی ہے. بتاتا ہوں میں اس کو بھی. گیمبلنگ والا سوال بھی آیا، امپورٹنٹ کوسچن ہے. گیمبلنگ والا کوسچن بھی اس بات کو لے لیتے ہیں جو ہمارے باسط بھائی نے کہا تھا، کیونکہ یہ اکثر لوگوں کا سوال ہوتا ہے. اصل میں دیکھیے گا کہ یہ بات طے ہے کہ اصل میں جو کولیٹرل میزان بینک رکھ رہا ہے اس کو کولیٹرل کہتے ہیں. کولیٹرل کا مطلب عام لوگوں کے لیے میں کر رہا ہوں کہ جب بھی آپ بینک سے فائنانسنگ کریں گے تو اپنے آنے والے مستقبل میں کسی قسم کے ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے بینک کیا کرتا ہے، آپ کی کوئی پراپرٹی کو پلیج کر لیتا ہے اپنے پاس، آپ کی پراپرٹی کے کاغذات وغیرہ رکھتا ہے کہ تاکہ ان اینی کیس اگر آپ ڈیفالٹ کریں تو میں اس کو کور کر سکوں. اب باسط بھائی کا کوسچن یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ رسک فری پروفٹ کا تصور اسلام میں نہیں ہے، تو میزان بینک نے تو آپ سے کولیٹرل رکھا ہوا ہے، رہن رکھا ہوا ہے، آپ کی پراپرٹی یا کوئی بھی آپ کے ایسٹ کو پلیج کیا ہوا ہے، تو پھر آپ نے تو آئندہ آنے والے نقصان کو سیکیور کیا کہ نہیں کیا؟ سیکیور کر لیا، تو پھر رسک کہاں رہا؟
یہ بیسک کوشچن. اچھا اس کو اسی چیز کو ہم ایک ایگزامپل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. مثال کے طور پر میں نے ان سے یہ معاملہ کیا میزان بینک سے. میں ایک مثال کے طور پر میرے پاس ایک شوگر مل ہے اور مجھے گنا چاہیے ہے تاکہ میں اس سے شوگر بناؤں گا اور شوگر بنا کے چینی بنا کے بیچوں گا. ٹھیک ہے نا, شوگر مل سے چینی بن کے نکلتی ہے آخری اطلاعات آنے تک. ٹھیک ہے, اچھا جی, تو چینی بنا کے بیچوں گا تو اس سے کیا ہوگا, مجھے پروفٹ ہوگا. اب لیکن اس میں گنا خریدنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے, تو میں میزان بینک کے پاس چلا گیا. اب میں نے میزان بینک سے یہ کہا کہ جی مجھے پیسے دے دو. میزان بینک نے پیسے تو ہم دے نہیں سکتے. اب میزان بینک جب واٹ ایور اسلامک بینک تھا, بینک اسلامی تھا, کوئی بھی تھا, میں ویسے مثال کے طور پہ میزان بینک کی بات کر رہا ہوں, دیکھ ہم آپ کو پیسے نہیں دے سکتے. مجھے پیسے نہیں دے پھر کیا کرو گے, کہتے جی ہم آپ کے ساتھ مرابحہ کریں گے. جس کی بات ہو رہی تھی کہ ہم گنا خرید کے آپ کو بیچیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے تو ایسا کر لو. مگر لیکن چونکہ ہم نے تو 60-50 لاکھ روپے کا گنا آپ کو تقریباً ڈیلی سپلائی کرنا ہے, تو آپ اس حوالے سے اپنی کوئی چیز دو. تو میں نے مثال کے طور پہ اپنا جو گھر تھا وہ اس کو پراپرٹی کو ان کے پاس رکھوا دیا کہ بھئی یہ پراپرٹی رکھ لو. انہوں نے پراپرٹی رکھ لی. اب ہوا یہ کہ اب یہاں پہ میزان بینک ایک طرف سے گنا خریدے گا, یعنی کہیں نہ کہیں میزان بینک اس گنے کا مالک بنے گا درمیان میں. اگر وہ مالک نہیں بنے گا تو میزان بینک کو رسک نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, اب اگر وہ میزان بینک نے اس گنے کو خریدا, خرید کر مجھے ڈیلیور کیا, اور ڈیلیور کرنے کے بعد اب میرے ذمے پیمنٹ تھی, اور کل کو میں ڈیفالٹ کیا, اب میزان بینک کیا کرے گا, میری پراپرٹی کو بیچ کر اس کو ریکور کرے گا. لیکن کب ہے, جبکہ وہ میزان بینک مجھے گنا بیچ چکا تھا, لیکن میزان بینک نے گنا خریدا, ابھی تک میری فیکٹری میں نہیں پہنچا کہ وہ گنا ضائع ہو گیا, سیلاب آ گیا, ٹرک الٹ گیا, آگ لگ گئی, جو کچھ بھی ہو گیا, تو کیا وہ میری پراپرٹی بیچ کے اپنا لاس پورا کر سکتا ہے؟ اب نہیں کر سکتا. سو the risk factor is there. بھائی عبداللہ صاحب اب بات آ جائے گی نا. اب یہ جو وہ پلیج کرتا ہے وہ ڈیلیبریٹ ڈیفالٹ کی وجہ سے کو کور کرنے کے لیے, بدعنوانی کو کور کرنے کے لیے, کسی آدمی کو بھاگ جائے پیسے لے کر, اس کو کور کرنے کے لیے کرتا ہے, لیکن وہ ٹوٹل جو رسک فیکٹر ہوتا ہے اس کو نہیں کرتا. اس نے بھی ایک سوال کیا ساتھی نے البدر مسجد میں ایک دفعہ, یہ بات چل رہی تھی, انہوں نے کہا جی چلو وہ تو ٹھیک ہے, لیکن رسک فیکٹر کو کور کرنے کے لیے بینک ایک اور کام بھی کرتا ہے. اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا تو اس میں بڑا ایک کلیور کوشچن ہوتا ہے کہ رسک فیکٹر کو کور کرنے کے لیے بینک تکافل بھی کر رہا ہوتا ہے. اب اگر یہ جو درمیان کا حصہ ہے تو اس کو کور کریں گے تو کہتے ہیں رسک تو پھر بھی نہیں ہوا. میں نے کہا جی وہ تکافل بھی ایک حد تک ہوتا ہے. تکافل کا جو کور ہوتا ہے وہ بھی 100% نہیں ہوتا, وہ بھی ایک حد تک ہوتا ہے. اس لیے تکافل ڈیپریسیشن کاسٹ کو کور نہیں کر رہا ہوتا. کسی بھی ایسٹ کو, ابھی یہ خاص اکاؤنٹنگ کی اصطلاح ہے کہ کسی وجہ سے اگر آپ کا ایسٹ ڈیپریسیٹ کر رہا ہے, یا کسی وجہ سے آپ کا انفلیشن کی وجہ سے اس میں کوئی کمی زیادتی ہوئی ہے, تو یہ کور نہیں کرتا تکافل. انفلیشن کی وجہ سے ایسٹ میں کوئی نقصان ہو گیا, ڈیفلیٹ ہو گیا, جیسے آج کل ڈالر اوپر جا رہا تھا, آپ کی انوینٹری کی قیمت وہ ہو گئی. اب مثال کے طور پہ یہی انوینٹری کی قیمت جو میں نے سامان بنا کر باہر بیچنا تھا, اگر میں نے ایکسپورٹ کرنا تھا, ڈالر کی فلکچویشن کی وجہ سے میرا لاس ہو گیا. تکافل اس کو کور نہیں کرے گا. اب اس میں اگر کوئی نقصان ہوا بینک کو, تو تکافل اس کو ایکسیڈنٹس کو تو کور کرتا ہے, لیکن یہ جو مارکیٹ انفلیشنز ہوتی ہیں ان ساری چیزوں کو وہ کور نہیں کرتا. تو اس بخیر خلاصہ یہ تھا کہ بہرحال اس میں ہوتا. اب اس کو دوبارہ سمجھیے گا ذرا, اس پہ ہم آ جاتے ہیں انویسٹمنٹ والی بات کے اوپر. اس کو دیکھیے گا, پہلی بات کیا تھی کہ انویسٹمنٹ کی ہم بات کر رہے تھے کہ کمپنسیٹری ہے. اوپر جو لکھا ہے انویسٹمنٹ کو خاص طور پہ پڑھ لیتے ہیں. کیپٹل انویسٹمنٹ از امانہ. امانت کا مطلب ایک اور چیز سمجھیے گا جو پیچھے بیان ہونے سے رہ گیا. امانت اگر آپ کی کسی نیگلیجنس کے بغیر اگر ضائع ہو جائے, ہلاک ہو جائے, تو اس کے اوپر کسی قسم کا ضمان اور اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی پینلٹی نہیں آتی. یہی کیپٹل بھی ہے. بزنس کیا, اس میں ڈیلیبریٹ نیگلیجنس نہیں تھی, بدعنوانی نہیں تھی, خیانت نہیں تھی, اور پھر پیسے ڈوب گئے, اب آپ اس سے کسی قسم کے کوئی کمپنسیشن نہیں مانگ سکتے. اچھا دوسری بات یہاں پر عرض کیا ہے, پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ ریشو نیڈس ٹو بی ڈیسائیڈڈ. شرح ڈیسائیڈ ہوتی ہے, اماؤنٹ ڈیسائیڈ نہیں ہو سکتی. فکسڈ اماؤنٹ انویسٹمنٹ کے اوپر فکسڈ اماؤنٹ
نہیں ہو سکتی. ہاں ریشو ہوگی, اور ریشو کب ہوگی؟ جبکہ ٹوٹل کیپٹل ڈیسائیڈڈ ہو. ٹوٹل کیپٹل کتنا ہے, آپ کا کیپٹل شیئر کتنا ہے, آپ کو اس میں سے پروفٹ میں سے کتنا ریشو ملے گا, یہ ہوتا ہے. اچھا یہ بتایا کہ پرنسپل اماؤنٹ از ایٹ رسک, یہ میں نے بتا دیا آپ کو. انویسٹمنٹ کے اندر کیا ہوگا؟ جی شبجان بھی میں آتا ہوں انشاءاللہ, آپ کے سوال کی طرف بھی آتے ہیں. allowed to be used یعنی پرنسپل اماؤنٹ از ایٹ رسک. اماؤنٹ کیا ہوتی ہے میں نے بتا دیا, اس کو یاد رکھیے گا. جہاں کہیں آپ نے پیسے دیے, یہ توجہ کے ساتھ سنیے گا میرا جملہ جو میں عرض کر رہا ہوں, جہاں کہیں آپ نے پیسے دیے اور اگلے آدمی کی طرف سے یہ شورٹی ہے کہ آپ کے پیسے نہیں ڈوبیں گے, وہ بزنس نہیں ہو سکتا, انویسٹمنٹ نہیں ہو سکتی. اگر کوئی آدمی آپ کو یہ شورٹی دے رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا نقصان نہیں ہونے دوں گا آپ کو میں, اگر یہ شورٹی ہے تو بزنس نہیں ہو سکتا, انویسٹمنٹ شرعی اعتبار سے انویسٹمنٹ نہیں ہو سکتی. اچھا نیچر آف بزنس ٹو بی ڈیسائیڈڈ, یہ لازم نہیں ہے. اگر کسی آدمی کو پیسے دے دیا کہ بھئی مارکیٹ میں, جیسے جوائنٹ ایک وہ بھی ہوتے ہیں, کیا کہتے ہیں ان کو, پول ہوتا ہے, مختلف انویسٹمنٹ میوچل فنڈز ہوتے ہیں, جس میں یہ طے نہیں ہوتا کہ بھئی اس نے کوئی ایک بزنس کرنا ہے, بلکہ موقع محل کے لحاظ سے آپ ڈفرینٹ بزنس اپرچونٹیز کو ایکسپلور کرتے ہیں, ڈفرینٹ بزنس اپرچونٹیز کو ایکسپلور کر کے آپ اس میں انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو آخری بات ہم نے کی ہے کہ نیچر آف بزنس کو ڈیسائیڈ کیا جائے, یہ ضروری نہیں ہے, لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بھی ہم سے گاڑیوں کا کاروبار کریں گے, ایگریکلچر کریں گے, کیا کریں گے, عام طور پر ہوتا ہے, لازم نہیں ہے. اچھا جی یہ آپ اس کو بھی دیکھیے گا, تھوڑا سا اوپر سے قرض کے اوپر آ رہے ہیں. میں نے آج بتایا تھا کہ یہ قرض کیا ہے, نان کمپنسیٹری ہے. نان کمپنسیٹری کا مطلب کیا ہے؟ بائیلیٹرل ہے. یونیلیٹرل ہے. یونیلیٹرل کا مطلب کیا بنے گا؟ لازم نہیں ہے. لازم نہیں ہے کا مطلب کیا ہے؟ جب چاہے واپس مطالبہ کر سکتا ہے. امانت نہیں ہے. امانت نہیں کا مطلب کیا ہے؟ اس کو لینے والا اس سے فائدہ تب اٹھائے گا جبکہ کیا کرے گا؟ خرچ کرے گا. تو قرض کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو چیز دی گئی ہے وہ واپس نہیں ملنی, اس کا مثل آپ کو واپس ملنا ہے. ٹھیک ہے نا. پرنسپل اماؤنٹ ول بی یوز, یہ بھی بات آ گیا. اس کے ایکویلنٹ ول بی ریٹرن, یہ بھی بتا دیا. الاؤڈ ٹو بی کنزیومڈ, لیا ہی اس لیے جاتا ہے تاکہ استعمال کیا جائے اس کو. اچھا ٹائم بائنڈنگ نہیں ہوتا. ٹائم بائنڈنگ مطلب قرض میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا, جو ہمارے پارٹیسپینٹ بعد میں آ رہے ہیں اس کو یاد رکھیے گا. جو کمیٹی عام طور پہ ہم ڈالتے ہیں, BC ڈالتے ہیں, اس میں ایک شرعی مسئلہ ٹیکنیکل یہ آتا ہے کہ جب ہم کمیٹی ڈال رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں تمہاری پہلی, تمہاری فلانی, اور وہ اس ترتیب پر ہی چل رہے ہوتے ہیں. اس کو میں بعد میں حل کروں گا. میں اس کو یاد رکھیے گا, قرض میں اگر آپ نے مدت کا ذکر کر بھی دیا, قرض میں آپ نے اگر مدت کا ذکر کر بھی دیا, تب بھی آپ مدت کے پابند نہیں ہیں, اس مدت سے پہلے مطالبہ کر سکتے ہیں. اچھا یہ دین کیا چیز ہوتی ہے؟ میں نے کہتا ہے اس کو دین پڑھیے گا, دین مت پڑھیے گا. دین اور دین میں فرق ہے. دین وہی ہے جو ہمارا مذہب ہے, ہمارا عقیدہ ہے. اور یہ جو قرض ہے وہ میں نے بتا دیا. دین کہتے ہیں, میں نے عرض کیا تھا کمپنسیٹری ہوتا ہے. یعنی دین کب نکلے گا؟ جبکہ ہم آپس میں لین دین کا معاملہ کریں, اور لین دین کے معاملے کے اندر جو ادھار وجود میں آتا ہے اس کو دین کہتے ہیں, جس کی میں نے مثال دی تھی. کیا مثال دی تھی, کسی کو یاد ہے؟ جتنے بلز آ رہے ہوتے ہیں. اچھا کسی کموڈیٹی یا سروس کے اگینسٹ ہوتا ہے, وہ بات آ کہ ٹائم بائنڈنگ ہو سکتا ہے. اچھا دین کے اندر اگر آپ نے مدت لگائی, اب دونوں پابند ہو گئے. جتنی مدت لگائیں گے, 6 مہینے کی, 2 مہینے کی مدت لگائیں گے, مدت کیا پابند ہو گئے. یہ ہے تو ہو گیا دین. امانت بھی بتا دیا. امانت بھی کیا نان کمپنسیٹری ہے, یک طرفہ ہے. ایک آدمی نے دیا کہ یار میں جا رہا ہوں, میرے پیسے رکھ لو, میری مرضی ہے کہ پیسے رکھوں یا نہ رکھوں. اچھا اس نے پیسے رکھوا دیے, کل آ کے لے جائے کہ نہیں یار مجھے میرے پیسے واپس کر دو, مجھے واپس کرنے پڑیں گے. تو میرا رکھنا بھی تبرع تھا, احسان تھا. یہ لفظ ابھی آئے گا تبرع, یہ عین کے ساتھ ہے, تبرعن ہے. اس کو یاد رکھیے گا, یہ شریعت کی اصطلاح ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کر رہا ہوں, بھلائی کا معاملہ کر رہا ہوں. آگے چلیے گا. اچھا امانت کے اندر خاص یہ حضرت, آگے چلیے گا سے مراد یہ ہے, میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کو فاسٹ فارورڈ ہوں گے جلدی سے, جب آگے سلائڈ کرنی ہوگی تو میں بتاؤں گے, آگے سلائڈ لے کر آئیے. اچھا اس میں ایک اضافہ بیان کیا کہ ایگزیکٹ ہیز ٹو بی ریٹرنڈ. ایگزیکٹ کا مطلب یہ آپ امانت کو استعمال نہیں کر سکتے اجازت کے بغیر. یہ قرض اور امانت کی ڈیفینیشن کو یاد رکھیے گا, سیکورٹی کے مسئلے میں خاص طور پہ کام آئے گا آپ کے.
جو سیکورٹی کا مسئلہ ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, کوشش تو ہے کہ ڈسکس کر سکیں. اچھا آگے بیان فرمایا کہ نو ریٹرن پینلٹی ان کیس آف لاس, اگر امانت ضائع ہو جائے جس میں میری نیگلیجنس نہیں ہے, جس میں میری غفلت نہیں ہے, میری سستی, میری کاہلی نہیں ہے, اور اگر ضائع ہو جائے تو میں کسی چیز کا دیندار نہیں ہوں. اسی لیے چھوٹا سا مسئلہ یہاں پہ یاد رکھیے گا, اسی قاعدے کی بنیاد پر ملازم کے ہاتھ میں کوئی چیز ٹوٹ جائے, ضائع ہو جائے, تو آپ اس سے اس کی کمپنسیشن نہیں مانگ سکتے. وہ لے کر آ رہا تھا, اچانک ٹھوکر لگی, قیمتی ڈنر سیٹ تھا, وہ ٹوٹ گیا, دل بکھر گیا, لیکن کوئی بات نہیں, کیونکہ یہ اس کے اندر یہ امانت ہے, آپ اس سے اس کی کمپنسیشن کو نہیں مانگ سکتے. یہ اصول کو یاد رکھیے گا. جی جناب. جی ٹھیک ہے. 2-4 سال کے اندر 5 سال جی جی مجھے ضرورت پڑ جاتی ہے, اور میں اس نیت سے خرچ کرتا ہوں کہ اس میں جو نفع ہو بہت اچھا سوال کیا. اب اسی کو بڑی اچھی ایکسرسائز ہماری چل رہی ہے. ہمارے بھائی عبد الباسط صاحب نے ایک مثال یہ رکھی ہے کہ ایک آدمی مجھے 20-25 لاکھ روپے دیتا ہے امانت کے طور پہ, میں نے رکھ لیے. اچھا وہ پیسے تو اس کے پڑے ہوئے, مجھے نظر بھی آ رہا ہے کہ پیسے ڈی ویلیو ہو رہا ہے. یہ 20-25 لاکھ روپے کا اس کو فائدہ کوئی بھی نہیں ہے, لیکن مجھے ضرورت پڑتی ہے, میں اس نیت سے کہ اس کا پیسہ تو فارغ پڑا ہوا ہے اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس میں کیا ہوگا, پروفٹ ہوگا. تو پروفٹ ہو جائے گا تو چلو اس کو بھی فائدہ ہو جائے گا, مجھے بھی فائدہ ہو جائے گا, تو دونوں کا فائدہ ہو جائے گا. تو اگر میں اس کو استعمال کر لیتا ہوں اور پھر بعد میں اس کو اس کے پیسے پروفٹ کے ساتھ واپس کرتا ہوں, تو یہ کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ پہلا سوال صورت مسئلہ سمجھ آ گئی آپ کو؟ ٹھیک ہے جی. اچھا اب جواب, جتنی ہم تھوڑی سی ایکسرسائز کر رہے ہیں, اس ایکسرسائز کے نتیجے میں ہمیں جواب بھی سمجھ میں آنا چاہیے. اب ہم کیا کریں گے, اس ایکسرسائز کو لے کر سب سے پہلے اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں گے. اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں گے نا تو اس کا حکم معلوم کرنا ہمیں آسان ہو جائے گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسٹیپ نمبر 1 کیا ہوتا ہے. اسٹیپ نمبر 1 یہ ہوتا ہے کہ جب کیش آ رہا ہے یا جا رہا ہے تو اس کو آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے. تو جیسے بھائی عبد الباسط صاحب نے بیان کیا کہ جب 20-25 لاکھ روپے لیے تو یہ کیا تھے, یہ طے ہو گیا. اچھا امانت کا قاعدہ یہ ہے کہ استعمال نہیں کر سکتے, جب مطالبہ کرنا چاہے مطالبہ واپس کرے گا, اگر ضائع ہو گیا تو اس کے ان کے پر کوئی الزام نہیں ہوگا اگر کوئی نیگلیجنس نہ ہو. اتنی بات سمجھ آ گئی؟ ایسے ہی ہے نا. جب یہ بات ہم کو سمجھ میں آ گئی, اب اگلی بات کیا ہے, اگلی بات یہ ہے کہ اگر یہ اس کی اجازت کے بغیر استعمال کریں گے تو جائز ہوگا ناجائز ہوگا؟ ناجائز. پہلی بات تو یہ ہو گئی. اب یہ پہ ہم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ کر لیا, کیونکہ امانت کو اجازت کے بغیر استعمال نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اگر استعمال کر لیا تو وہ کیا بن جائے گا, قرض بن جائے گا. اچھا قرض بن گیا تو قرض کا قاعدہ یہی ہے کہ قرض کے اوپر کوئی نفع نہیں ہوتا, کیونکہ وہ آپ سے, اب اس کے پیسے اگر آپ نے کاروبار میں لگائے, آپ کا خیال تھا کہ پروفٹ ہوگا لیکن نہیں پروفٹ ہوا, تو آپ اس کو کم پیسے دیں گے یا پورے پیسے دیں گے؟ تو اس کی پرنسپل اماؤنٹ کیا ہو گئی, محفوظ ہو گئی. جب پرنسپل اماؤنٹ محفوظ ہو گئی تو رسک پروفٹ کا تصور نہیں ہے. بات ہو رہی نہیں ہو رہی ہے؟ ابھی تک اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں گے تو اس کو حل کرنا ہماری یہ آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس لیے تو چیز نہیں ہوگی. ہاں لیکن یہ ہے کہ اس نے آپ سے پیسے مانگے, پہلی بات تو یہ کرنا نہیں چاہیے تھا, اجازت کے ساتھ کریں. اور پھر آپ نے کہا چلو یار اس کے پیسے میں نے استعمال کیے, اس کی اجازت سے استعمال کیے, اجازت کے بغیر تو جائز ہی نہیں تھا. اجازت سے استعمال کیے, چونکہ مجھے اس کا فائدہ ہوا تو میں پیسے واپس کرتے ہوئے کچھ اپنی طرف سے ہدیے کی نیت سے اضافی دے دیتا ہوں, یہ جائز ہے. لیکن یہ جو ہدیہ ہے یہ اگر ڈیسائیڈڈ ہو جائے کہ میں استعمال کر کے اتنے پیسے تم کو لازمی دوں گا تو پھر سود بن جائے گا. پری ڈیسائیڈڈ ہو جائے, اس کو حق مطالبہ مل جائے کہ ہاں میرے پیسے استعمال کیے تھے, اب اتنا تو مجھے دینا ہی دینا ہے, تو پھر کیا بن جائے گا, سود بن جائے گا. پھر وہ جائز نہیں دے گا. اب اس کو دیکھیے گا ذرا تھوڑا سا. اچھا آگے چلیے گا, یہ آگے چلیے گا, آپ نہیں چلیے گا, ٹھیک ہے, آپ اپنی جگہ پہ رہیے گا. میرا مطلب ہے کہ اس میں جو امانت کی بات چل رہی تھی, کین ناٹ بی یوزڈ بٹ اف یوز وداؤٹ کانسینٹ غصب ایز قرض. ابھی غصب و قرض میں اب اس کو چھوڑ دیں آپ لوگ فی الحال, یہ ہو گیا. اب آگے اب آپ آگے چلیے گا. ٹھیک ہے نا. یہ تھوڑی سی انٹرسٹنگ ہماری آ رہی ہے, ایک چھوٹا سا کوئز ہے. کوئز کا مطلب ہے کہ ہم سب مل کے حل کریں گے, آپ لوگ کوئز سے پریشان نہ ہو جائیں کہ پتہ نہیں اب کوئی امتحان ہونے لگا ہے. بہت آسان ہے, اس کو آپ خود دیکھتے چاہیے گا. آپ نے صرف یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ یہ
جو پیسے جمع ہو رہے ہیں، میں نے کیا کہ سب سے اسٹیپ نمبر 1 کیا ہوگا؟ اسٹیپ نمبر 1 یہ کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو پیسے جمع کیے جا رہے ہیں یا لیے جا رہے ہیں، اس کی حیثیت قرض ہے، دین ہے، کیا چیز ہے؟ اب پہلی آگے اماؤنٹ ڈپوزٹڈ ان کرنٹ اکاؤنٹ، یہ کیا ہے؟ قرض ہے، دین ہے، امانت ہے یا انویسٹمنٹ ہے؟ اچھا ہمارے سلمان بھائی کہہ رہے ہیں کہ امانت ہے، کسی کو اختلاف ہے؟ جی جی قرض، آپ کا نام کیا بھائی کا؟ معاذ بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ قرض ہے، اب اختلاف ہو گیا، اب حل تو نکالنا پڑے گا، جس کا بھی اختلاف وہ حل تو نکالنا پڑے گا نا. جی اچھا چلے ایک میں مسئلہ حل کرتا ہوں، سلمان بھائی سے سوال کرتے ہیں. سلمان بھائی بینک میں یہ جو پیسے جمع کروائے ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ میں، بینک اس کو استعمال کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ بینک کے پاس 2 قسم کے اکاؤنٹ، بہت سے قسم کے ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی نیچر آف اکاؤنٹ 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے جس پہ بینک آپ کو کسی قسم کا کوئی پروفٹ نہیں دیتا، ایک بات ٹھیک ہے، اور وہ اس کی آپ کو بینک یہ اختیار دیتا ہے کہ جب آپ مطالبہ کرنا چاہیں مطالبہ کر سکتے ہیں. سیونگز کے اندر بینک آپ کے پیسے آپ کے ساتھ جو بھی اپنا انٹرسٹ یا پروفٹ ہے وہ شیئر کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہمارے طور پہ عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ کا پیسہ بینک استعمال نہیں کرتا. آپ کو پتا ہے، ایک میں اندر کی بات بتاؤں آپ کو، کہ بینک کو سب سے زیادہ فائدہ کس پر ہوتا ہے؟ کرنٹ اکاؤنٹ پر فائدہ ہوتا ہے. لوگوں کو نہیں پتا اس بات کا، کیونکہ کرنٹ اکاؤنٹ پہ اس کو دینا کچھ نہیں پڑتا نا. اس کو بینک کیا کرتا ہے، ایک خاص ریشو کے مطابق اپنے اکاؤنٹس میں کہ اتنا مطالبہ ہو سکتا ہے، کچھ پیسے ہولڈ کرتا ہے، اور وہ ہولڈ کرنے کی جو پالیسی ہے وہ بھی کبھی کبھار اسٹیٹ بینک بتا رہا ہوتا ہے. اسٹیٹ بینک آپ کو ریگولیٹ کرتا ہے کہ اتنے پیسے آپ ہولڈ کر سکتے ہیں، اتنے پیسے آپ لینڈ کر سکتے ہیں. تو یہ بھی مانیٹری پالیسی چل رہی ہوتی ہے اسٹیٹ بینک کی. اسٹیٹ بینک سے مراد جو پاکستان کا مرکزی بینک ہے، سینٹرل بینک ہے، اس کی بات ہو رہی ہے. تو اب وہ ایک آپ کے پاس ریشو رکھتا ہے اور باقی کو کیا کر دیتا ہے، سارا کا سارا استعمال کرتا ہے. تو کرنٹ اکاؤنٹ کے پیسے بھی استعمال ہو جاتے ہیں. تو جب آپ نے پیسے رکھے اور وہ پیسے استعمال ہو گئے اور آپ کے پاس مطالبے کا حق ہے، تو ابھی کیا ہے؟ اب کیسے؟ اب تو استعمال ہو گئے نا پیسے. استعمال ہونے کے بعد پیسے کیا بن جائے گا؟ قرض ہو گیا. آگے چلے گا، اماؤنٹ ڈپوزٹ ان فکسڈ اکاؤنٹ. لیکن ایز اے کنزیومر نہیں پتا کہ بینک میرا کرنٹ اکاؤنٹ یوز کر رہا ہے، وہ اپنی ایک رسک کو کنسیڈر کرتے ہوئے کر رہا ہے. چلیں اس کو مطلب میرا رائٹ آف کلیم تو اپنی جگہ برقرار ہے، میں جب چاہوں گا. چلیں اس مسئلے کو بھی حل کرتے ہیں. ہمارے شعیب بھائی کہہ رہے ہیں کہ ایز اے کسٹمر، میں اس سارے سوال کو اس لیے یہیں پہ انٹرٹین کر رہا ہوں کیونکہ ہمارا مقصد، جیسے میں نے شروع میں ایک ڈسکلیمر دے دیا کہ پوری پریزنٹیشن شاید ہم نہ کر پائیں، لیکن ہمارا جو اصل مقصد ہے وہ کانسیپٹ کلیئر ہونا تاکہ ہم ربا کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں. صحیح ہے نا؟ تو جلدی بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جس طرح چل رہے ہیں اس طرح چاہیے. اب شعیب بھائی نے جو سوال کیا، اٹ از ویری انٹرسٹنگ کوشچن. ان کا کوشچن یہ ہے کہ دیکھیے بینک اس کو استعمال کرتا ہے یا نہیں کرتا، مجھے تو نہیں پتا. بینک استعمال کرتا ہے تو اپنی ڈسکریشن پہ کرتا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ مجھے حق مطالبہ حاصل ہے. چلیے میں اس مسئلے کو حل کرتا ہوں ایک آسان طریقے سے. مثال کے طور پہ شعیب بھائی ہی 1,00,000-2 لاکھ روپے لے کر گئے اپنا اکاؤنٹ میں ڈالنے کے لیے، ڈپوزٹ کروائے، ابھی کاؤنٹر پہ پیسے پڑے ہیں آپ کے پاس، سلپ آئی کہ نعوذ باللہ من ذالک، خدا نہ خواستہ ڈاکو اس بینک میں داخل ہو گئے، سب سے انہوں نے پیسے کلیکٹ کیے. آپ کے سامنے جو پیسے آپ کے تھے وہ پیسے ڈاکو لے کر چلا گیا. اب یہ جو پیسے ڈاکو لے کر گیا، جس میں بینک کا کوئی اپنی نیگلیجنس نہیں تھی، بہرحال ڈاکو تھا، اپنی مرضی سے آیا، اپنی مرضی سے چلا گیا، ٹھیک ہے، اور پیسے لے کر گیا. تو اب اس کے اندر نقصان کس کا ہے؟ شعیب بھائی کا نقصان ہے، بینک کا نقصان ہے؟ نہیں. ہاں ابھی ہم نے کیا پڑھا تھا، امانت کی ضائع ہونے پہ پر کسی قسم کی کمپنسیشن نہیں ہوتی. کمپنسیشن کس چیز پہ ہوتی ہے؟ قرض پہ ہوتی ہے. تو the nature of transaction is کہ جس وجہ سے اگر وہ پیسہ ضائع ہو رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ قرض ہے، امانت نہیں ہے. کیونکہ اگر امانت ہوتی تو پھر وہ کمپنسیشن بتا دیتا ہے یہ دیکھو موجود ہے، رپورٹ موجود ہے، سی سی ٹی وی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، چلا گیا تو میں کیا کر سکتا ہوں، پیسے امانت تھے. تو اب یہ نیچر بتا رہی ہے کہ پیسے کے ضائع ہونے کے باوجود بھی بینک کیا کر رہا ہے؟ کمپنسیٹ کر رہا ہے. ہمارے بچپن میں تو ہم نے پتا تھا، اب ہم تو بزرگ ہو گئے نا، اب بچے ہمارے بعد میں آنے والی جنریشن پتہ نہیں، BCCI بینک تھا، کچھ یاد ہے جو
آغا سنابدی کا، مسلمانوں کا ایک ہی بینک تھا جو ٹاپ کے اوپر تھا، اور انہوں نے جیوز نے بڑے ہی اس کو پلان کر کے اس کو وہ کیا. اب بینک لیکویڈیٹ ہو گیا. اس کے بعد بی سی سی آئی کی ایگزامپل لیتے ہیں، ایکچوئل ایگزامپل ہے، بی سی سی آئی لیکویڈیٹ ہو گیا، ختم ہو گیا. اب اس میں جتنے پیسے ڈوب گئے وہ ڈوبے ہیں. مطالبہ کر سکتا نہیں کر سکتا؟ مطالبہ کرے گا. کیا لوگوں نے مطالبہ؟ تو جہاں جی ملے نا لوگوں کو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ پیسے جب بینک میں جمع ہو جائیں گے تو وہ امانت نہ فکسڈ اکاؤنٹ کے اندر امانت ہوگا اور نہ ہی کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر امانت ہوگا. الیکٹریسٹی بل پیبل یہ کیا ہے؟ قرض ہے، دین ہے، امانت ہے. دین ہے، یہ بتا دیا تھا. دین کیوں ہے؟ جو حضرات ابھی شامل ہو رہے ہیں ان کے لیے دوبارہ سے مرض کر رہا ہوں. دین کہتے ہیں جہاں پہ آپ کا کسی کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ ہو اور لین دین کے معاملے میں جو ادھار وجود میں آتا ہے اس ادھار کو دین کہتے ہیں. جو عام طور پہ ہم کسی کو استعمال کرنے کے لیے پیسے دیتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ قرض ہے. جو کہ پیسے استعمال ہو جائیں گے اس کا مثل واپس ملے گا. اور جو ہم نے کسی سے کوئی چیز خریدی یا اس کی خدمات لی اور خدمات لینے کے بعد ادھار وجود میں آیا جو ہمارے ذمے واجب الادا ہے، پیبل ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ شرعی اعتبار سے دین ہے. ہم نے بجلی استعمال کی، اب ہمارے ذمے کتنے پیسے ہیں؟ بجلی کے ادا کرنے کے پیسے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ فیول ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ دین. اب سوال یہ بھی ہوگا نا کہ مفتی صاحب یہ بھی بتائیے فیول ایڈجسٹمنٹ بھی پورا دین بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ بہرحال وہ حکومت کی طرف سے جو بھی ظالمانہ اقدام ہو یہ آ جائے گا. اب یہ دیکھیں سارے مسئلے حل ہوں گے. یہ سلمان بھائی جو سوال کر رہے ہیں کہ جی اچھا بھائی لیٹ فیس کیا بنتی ہے، اب آپ کو خود بخود سمجھ آنا شروع ہو جائے گا کہ جی یہ دین کے اوپر باقی چیزوں پہ. ایک ویسے میں موٹی بات آپ کو عرض کر دوں، ایک کو ذہن میں رکھیے گا کہ شرعی اعتبار سے کسی انسان پر فائنینشیل پینلٹی لگانا، ایڈمٹ کر لیتے ہیں نا آپ، یہ آ رہے ہوتے ہیں آپ ایڈمٹ کرتے نہیں کرتے؟ ایڈمٹ کر لیا کریں، مجھے ذہن ادھر لگا ہوتا ہے. الحمد ماشاء اللہ ہمارے زوم پر بھی 47 پارٹیسپینٹس ہیں، اللہ کا شکر. عرض میں کر رہا تھا کہ کسی بھی قسم کی فائنینشیل پینلٹی لگانا کیا ہے؟ یہ ناجائز ہے شرعی اعتبار سے. فائنینشیل پینلٹی لگانا اور قرض اور دین کے اوپر جتنی ایڈیشنل اماؤنٹ اکارڈنگ ٹو دا نیچر آف کانٹریکٹ لگائی جائے گی وہ شرعی اعتبار سے ناجائز اور سود بننے کا امکان ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ آگے جی یہ سب کچھ یہ بہت خطرے کی بات ہے. اب یہ دیکھیے گا بہت امپورٹنٹ ہے. سیکورٹی ڈپازٹ ٹو لیز اے ہاؤس. آپ نے گھر کرائے پہ لیا، مکان کوئی بھی چیز کرائے پہ لی، آپ اس کے لیے سیکورٹی ڈپازٹ کراتے ہیں جو بعد میں آپ کو واپس ملنی ہے. اب اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جی کوئی بتائے گا جلدی سے؟ کیا ہے؟ نہیں لائبلٹی تو ہے، لائبلٹی تو ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ قرض ہے، امانت ہے، کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اصل بات دیکھیے اصولی طور پر توجہ دیجیے گا، اصولی طور پر یہ پیسے دیے جاتے ہیں کہ کل کو وہ ماشاءاللہ ہمارے اکاؤنٹنٹ انہوں نے فوراً سے نکال لیا ٹیکنیکل، میں وہی بتانے لگا تھا. وہ دیکھیے اس میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ پیسے اس لیے دیے جاتے ہیں کل کو اگر میں گھر چھوڑتے ہوئے اگر میں نے کوئی آپ کے گھر کا نقصان کیا تو آپ اس کی تلافی کر سکیں گے. اصولی طور پہ بنیادی طور پہ کیا ہونا چاہیے تھا اس کو کہ آپ یہ پیسے علیحدہ رکھ لیتے اور پیسے علیحدہ رکھنے کے بعد میں کیا کرتے؟ اس کی تلافی کرتے. اگر میں نے کیا نہیں کرتے تو مجھے میرے پیسے واپس کرتے. اس لیے اصلاً ابتداءً اس کی حیثیت امانت کی تھی، لیکن عام طور پر ہوتا کیا ہے امانت رکھنے کے بعد وہ لوگ اس کا خیال نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ڈپازٹ کرا دو، جتنے ہوں گے تو وہ اکاؤنٹ سیٹلمنٹ کر لیں گے. تو یہ ابتداءً امانت ہوتی ہے اور انتہاءً پھر کیا ہے؟ قرض ہے. استعمال کرنے کی وجہ سے جیسے میں نے بتایا تھا یہ کیا بن جاتی ہے؟ اس کے اوپر قرض کے احکامات لگتے ہیں. اس کو ذرا یاد رکھیے گا، اس بات کو دوبارہ سے نوٹ کیجئے گا کہ سیکورٹی ابتداءً امانت ہوتی ہے. اس میں جدید فقہی مباحث کے اندر تو پوری کی پوری ہمارے انڈیا کے علماء کرام نے بیٹھے تھے، سیمینار ہوا تھا پورے اسی مسئلے کے اوپر کہ سیکورٹی کی شرعی حیثیت کیا ہے. اس میں آپ کو بتا دوں کہ علماء کرام کی بہت سی رائے موجود ہیں. یہ میں نے آپ کو جو رائے نقل کی ہے یہ دارالعلوم کراچی مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کی رائے میں نے نقل کیا آپ کو. ٹھیک ہے، میں اس لیے بتا دیا کہیں کہ اگر کسی اور سے آپ نے کوئی اور رائے سنی تو میرے اوپر فتویٰ مت لگا دیجیے گا، نہ ان پہ فتویٰ لگائیے گا، کیونکہ اس میں
جدید مسائل ہیں، جدید مسائل میں علماء کرام جب تحقیق کرتے ہیں تو ایک سے زیادہ رائے کا آنا ایک نیچرل فنومنا ہے، ایسے ہی ہے نا شعیب بھائی، ٹھیک ہے. تو بہرحال اصولی اگر ہم دیکھیں تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ ابتداءً امانت تھی، لیکن جب استعمال کر لیا تو کیا بن گیا؟ قرض بن گیا. اس کو ذرا نوٹ کر کے رکھیے گا اس بات کو، کیونکہ اس کی بنیاد پہ بہت ایک اہم مسئلہ آگے چل کر آئے گا. کانٹریکٹ ایگریمنٹ جب بنتا ہے، کوئی گھر آپ نے دیا رینٹ پہ، ٹیننٹ کو دے دیا، تو انیشل ایگریمنٹ جو بنا ہے اس میں یو ہیو مینشنڈ کہ یہ جتنا آپ نے سیکورٹی کے لیے دیا دیٹ وڈ بی یوزڈ جس وقت کوئی ڈیمیجز اندر مل جاتے ہیں. تو اس کی کیا؟ اسی لیے جو کرنل صاحب نے جو بات کی نا، کرنل صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں، میں ایگزیکٹلی اسی پہ بیس پہ کر رہا ہوں. کانٹریکٹ میں یہی لکھا ہوا ہے کہ یہ پیسے لیے جائیں گے اور اسی وقت استعمال ہوں گے جبکہ میں گھر کو چھوڑوں گا اور میں نے کوئی کمی کی ہوگی اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے. اسی لیے اکارڈنگ ٹو دا کانٹریکٹ یہ بنیادی طور پہ امانت ہی بنتا ہے. اسی لیے میں عرض کر رہا جو ہم بات کر رہے تھے نا، لیکن اگر اس آدمی نے یہ سمجھا، اس کو نہیں پتا تھا یا اس نے استعمال کر لیا، اسی لیے اب ہمیں اگر آج کی اس پریزنٹیشن اور ورکشاپ اور ایکسرسائز کے بعد آج کے بعد ہم کسی سے رینٹل ایگریمنٹ کریں تو ہمیں کیا ڈالنا چاہیے؟ ہمیں سیکورٹی کو ایکسپلسٹلی قرض مینشن کر دینا چاہیے. کتنے پیسے آپ کے میرے ذمہ قرض ہوں گے جس کو آپ کی جب چھوڑ رہے ہوں گے اس وقت میں نے دینے کا پابند ہوں گا، اور اگر کوئی کمی کوتاہی ہوگی اس میں سے اس کو ایڈجسٹ کر لیا جائے گا. تو جب آپ نے ابتداءً ہی قرض کر دیا تو کیا ہوگا؟ امانت کو بغیر اجازت کے استعمال کرنے کا جو گناہ ہے وہ لازم نہیں آئے گا. بس سمجھ آگے نہیں آ گئی؟ تو آپ کو صرف یہ کہ قرض اگر ہے امانت ہے تو آپ قرض اگر کہتے ہیں تو اس میں تو پھر جس نے دیا ہوتا ہے اس کو اختیار ہے جب مرضی دے دیں، جبکہ یہ بائنڈ ہوتا ہے کہ جب تک یہ ٹیکنیکل کوسچن ہے سارے اس کے اندر، یہ سارے ٹیکنیکل کوسچن ہیں اس کے اندر کہ بھئی یہ چیز ہوگی. لیکن چونکہ اس میں بات آپ کی درست ہے، لیکن اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ہم نے اس کو قرض دیا تھا یہ ایک ایگریمنٹ کے تحت دیا تھا نا، یہ نہیں کہ وہ قرض اصلاً نہیں تھا. یہاں پہ کبھی کبھار کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ضمناً ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا. ضمناً کا مطلب کیا ہے؟ تھوڑی سی پیچیدہ بحث ہے، لیکن انہوں نے تھوڑا سا ٹیکنیکل کوسچن نکالا، اس کو میں عرض کر دیتا ہوں کیونکہ ماشاءاللہ ہمارے پارٹیسپینٹ اچھا انٹرسٹ لے رہے ہیں تاکہ بات مزید واضح ہو جائے. ہمارے ندیم بھائی نے سوال یہ کیا کہ ابھی آپ نے ابتدا میں بات بتائی تھی کہ قرض تو آپ کی مرضی پر ہوتا ہے، جب چاہیں آپ قرض دے کے واپس لے سکتے ہیں. اگر ہم نے ابتداءً اس کو قرض ہی قرار دے دیا تو پھر تو اس کا مطلب یہ کہ سیکورٹی دی اور جب چاہے واپس لے لے، اور اگر جب چاہے واپس لینے کا اختیار دے دیا تو پھر سیکورٹی دینے کا فائدہ کیا رہا؟ پھر تو مقصد ہی فوت ہو جائے گا سیکورٹی دینے کا. یہی وجہ ہے کہ بعض حضرات نے، کیونکہ آپ کو واپس تبھی ملیں گے جب آپ گھر کریں گے، تو بعض حضرات نے اس کو رہن کی طرف لے کر گئے، کولیٹرل مورٹگیج کی طرف لے کر گئے کہ یہ پیسے بطور رہن کے رکھے جاتے ہیں. یہ اس وجہ سے میں نے کر دیا نا آپ کو کہ یہ اختلاف اس وجہ سے تھا. لیکن دوسرے علماء کرام کی طرف سے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ قاعدہ، یہ جو قاعدے جس کی ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ یہ جب چاہے آپ واپس لے سکتے ہیں، یہ جب ہے جبکہ اصلاً قرض کا معاملہ ہو، معاملہ کچھ اور ہو اور اس کے ضمن میں دیا جائے تو پھر اس کے اوپر یہ اپلائی نہیں کرے گا، کیونکہ اصلاً معاملہ تو ہوا رینٹل ایگریمنٹ کا، اجرت کا، اور قرض اس کے ضمن میں رینٹل ایگریمنٹ کو آگے چل کر پاسبل ڈیمیجز کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے رکھا گیا. تو اس اعتبار سے اس رینٹل ایگریمنٹ جو اصل ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا. ایک موٹی سی بات اس کے اندر یہ چیز کریں گے. اچھا اس کو آگے دیکھیے گا، یہ میں پروویڈنٹ فنڈ اور گریچوٹی والی بات چھوڑ رہا ہوں کیونکہ یہ خطرناک قسم کی گگلی ہے، اس کو حل کرنے میں بھی نا ٹائم لگ جائے گا، اور میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا ہم آگے ایکسرسائز کر لیں. آپ نے اپنے سرونٹ کو یو گیو یور سرونٹ ₹500 ٹو بائی سم گروسری، ملازم کو دیا جاؤ ڈبل روٹی لے کر آ جاؤ، ڈبل روٹی انڈے، انشاءاللہ 500 روپے پورے ہو جائیں گے آپ آج کے. ایسے ہی ہے نا، دیکھو بڑی ڈبل روٹی کل میں نے رات کو 180 روپے کی تھی، ٹھیک ہے، اور انڈے بھی اتنے کے ہی ہیں میرے خیال سے، تو 500 روپے. تو میں کہہ رہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں کہنا کہ ڈبل روٹی انڈے میں 500 روپے آپ کے پورے ہوئے. تو ملازم کو بھیجا آپ نے کہ ڈبل روٹی انڈے لے کر آؤ، ٹھیک ہے نا. تو ڈبل روٹی انڈے لے کر آؤ، وہ گیا. اب وہ گیا، کسی وجہ سے ڈبل روٹی یا انڈے ٹوٹ گئے، ضائع ہو گئے، کچھ ہو گئے، یا 500 روپے کسی آدمی نے اس سے چھین لیے. اب بتائیے گا کہ جو 500 روپے
اس آپ کے ملازم کے پاس تھے، یہ قرض ہے، دین ہے، امانت ہے یا انویسٹمنٹ ہے؟ امانت ہے، کیونکہ اب اگر وہ ضائع ہو گئے تو آپ اس کے اوپر کوئی ذمہ نہیں ڈال سکتے، یہ ہم پیچھے ڈسکس کر چکے تھے. ٹھیک ہے، آپ نے ایک کمپنی کے شیئرز خریدے، کمپنی کے شیئرز خریدے. اب شیئرز کے بارے میں ہمارے دارالعلوم کراچی کا فتویٰ موجود ہے، 14 کے قریب تقریباً انہوں نے شرائط بتائی ہیں جس کی وجہ سے آپ کسی کمپنی میں انویسٹ کر سکتے ہیں. تو سپوزٹلی بیسڈ آن assumption کہ آپ نے ان 14 شرائط کی خیال کرتے ہوئے کسی کمپنی میں آپ نے پیسوں کو انویسٹ کیا، تو یہ کیا ہے؟ انویسٹمنٹ ہے. اصولی طور پہ کیا ہونا چاہیے؟ اب یہ پیسے ڈوب گئے تو ڈوب گئے، کمپنی آپ کی لیکویڈیٹ ہو گئی تو اب آپ ہاتھ جھاڑتے ہوئے ختم. تو اگر آپ کی یہ بات ہے پھر تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، یہ انویسٹمنٹ کی آگے چلیے گا. جی جی جیسے امانت والی چیزوں میں، جیسے میں نے یہ بوٹل امانت دی، مجھے بینک نے یہ دینی ہے کہ اس کا کوئی بھی ریپلیکا دے سکتا ہوں؟ نہیں، وہی دینی ہے. جو چیز امانت کے طور پہ رکھی جائے گی وہ استعمال نہیں ہوگی. جو زیورات دیے تھے وہی زیورات واپس رکھے جائیں گے. اگر آپ نے یہ کہا جی، اگر تو وہ پیسے استعمال کر لیے تو پھر وہ قرض ہے آپ کے ذمہ، پھر اس کے اوپر قرض والے احکامات لگیں گے. اسی لیے ہم عام طور پر، آپ نے ایک مشہور واقعہ سنا ہوگا، نہیں سنا چلیں آج کم از کم دوبارہ سے اس کو ایک دفعہ تازہ کر لیتے ہیں. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لوگ آتے، جی ہمارے امانت رکھ لو، بڑے مشہور تھے. تو وہ کہتے کہ امانت نہیں ہے، قرض ہے، اور صدقہ کر دیتے پیسے لے کے. اور جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا میرے پر بہت قرض تھا. بخاری رحمۃ اللہ کتاب المغازی کے اندر بڑا لمبی روایت کو لے کر آئے ہیں کہ ان کے بیٹے نے پھر ان کا قرض کیسے ادا کیا. اگر میرے ذمہ بہت سارا قرض ہے اور جب تمہیں قرض کی مطالبہ کرنا پڑے نا تو بس یہ کہنا کہ زبیر کے مولا زبیر کا قرض ادا کر دے. اور ان کے بیٹے کو سمجھ میں نہیں آیا کہ زبیر کا مولا کون ہے، اور انتقال کے بعد سمجھ میں آیا کہ زبیر کے مولا سے مراد کون تھا؟ اللہ کی ذات علیہ. تو وہ زبیر بن عوام کی بڑی مشہور روایت اسی وجہ سے کہ یار امانت کا سنبھالنا کرنا بڑا مشکل ہے. اور آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرتے وقت حضرت علی کو پیچھے چھوڑ کر آئے تھے. وہ کس لیے چھوڑ کر آئے تھے؟ وہ چیزیں بے نہیں، اسی طریقے سے قریش کے لوگوں نے جس طرح رکھائی تھی ویسے ہی اس کو سیف رکھا تھا، اور کہا تھا کہ اسی طریقے سے یہ چیزیں ان کو واپس کر کے آنا. تو امانت کا تو قاعدہ ہی یہی ہے، ٹھیک ہے نا. کا کوشچن 1000 روپے لکھوائے ہیں تو پرٹیکولرلی وہی نوٹ واپس کرنا یا ایکویلنٹ یعنی کوئی اور 1000 روپے دے سکتے ہیں؟ اگر آپ دوسرے دیں گے وہ پیسے استعمال کریں گے تو قرض ہے، یہ وہی نوٹ واپس کرنے ہیں. یہی تو سمجھنے کی بات ہے، ٹھیک ہے نا. چینج نہیں ہونا چاہیے. جو 5 نمبر تھا، 6 نمبر آپ کا تھا، اگر آپ نے ملازم کو کوئی چیز دی ہے جی جی اس سے اگر ضائع ہو جاتی ہے تو اس میں اگر اس کی بدنیتی ہے تو پھر وہ اس کا ہاں ضامن ہوگا. اگر وہ صوفی ہے، دیکھیں نیگلیجنس ہے، نیگلیجنس ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی نے گاڑی میں کراچی میں تھا تو اپنا لیپ ٹاپ میں نے گاڑی میں رکھا سیٹ کے اوپر اور گاڑی لوک کر کے چلا گیا. ہم لاہور میں تو اللہ کا شکر ہے اتنا نہیں تھا. میرے کراچی میں میرے رشتے داروں نے کہا تو بے وقوف ہو، گاڑی کا شیشہ بھی ٹوٹتا اور لیپ ٹاپ بھی جاتا. تو کراچی کے ماحول میں لیپ ٹاپ کو گاڑی کے سیٹ پہ رکھ کے جانا کیا؟ یہ نیگلیجنس ہے، یا اس کو بے وقوفی کہیں، نیگلیجنس کہیں، جو کچھ بھی کہیں. اگر اس طرح کی بے وقوفی کا کام کرے گا تو اس کے اوپر پینلٹی آئے گی. ایک چیز کی جو مناسب حفاظتی تدابیر پریکاشنری میجرز کرنے چاہیے تھے کمپنیز کے اندر، آپ اس کو SOPs کے ساتھ لگا سکتے ہو. تو آپ کو ایک اسٹینڈرڈ پروسیجر دیا گیا ہے، طریقہ کار بتایا گیا کہ آپ ایسے 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 کریں گے. آپ نے اس کو ایسے ایسے نہیں کیا. یہ کراچی میں PIA کا جہاز کریش ہوا، پتا ہے لوگوں کو؟ کچھ عرصہ پہلے کراچی میں ہوا تھا. وہ جو اوپر لینڈ کرتے ہوئے، تو وہ لینڈ کرتے ہوئے کیوں کیا؟ بیسیکلی اس میں وجہ انہوں نے بعد میں بتائی تھی کہ وہ ایک دفعہ لینڈ کرنے کی اس نے کوشش کی، صحیح سے لینڈنگ نہیں ہو سکی، وہ جہاز گیا واپس جا کے جب دوبارہ آ رہا تھا تو کریش کر گیا. وہ در حقیقت بہت سیویئر نیگلیجنس آف SOPs تھا کہ جس طریقے سے آپ نے جہاز کو لانا ہوتا ہے اور جن SOPs کے تحت لانا ہوتا ہے تو وہ پائلٹ نے ان SOPs کو فالو نہیں کیا، جس کے وجہ سے جہاز لینڈ نہیں کر سکا. تو لینڈنگ کے وقت میں اس کے انجن ڈیمیج ہوئے، اور پھر جب وہ دوبارہ لے کر واپس آنے کی کوشش کیا تو انجن اتنے ڈیمیج ہو چکے تھے کہ ہی واز ناٹ ایبل ٹو میک اٹ.
تو یہ بنیادی طور پر ایس او پیز ہے. ڈاکٹرز ہیں, اگر وہ آپ نے کسی شوگر پیشنٹ کی کو یہ چیک نہیں کیا کہ ڈائبٹیز ہے نہیں ہے, اور اس کو آپ نے وہ لگا دیا, ڈرپ لگا دی پکڑ کے, اس کی ڈائبٹیز شوٹ کر گئی, تو اٹ از اے نیگلیجنس. آپ سمجھ آ رہی ہیں؟ جو پاسبل پریکاشنری میجرز ہونے چاہیے, احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے, اگر آپ ان احتیاطی تدابیر کو نہیں کر رہے تو یہ کیا ہے؟ یہ نیگلیجنس ہوتی ہے. آگے چلیے گا, آگے آپ نہیں چلیے گا, آپ ادھر ہی رہیے گا. مطلب یہ ہے کہ یہ نمبر 8 پر ہم پہنچے. پرائز بانڈ, امپورٹنٹ چیز آ گئی. پرائز بانڈ, پرائز بانڈ کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟ پرائز بانڈ میں جو پیسے لے کے رکھے ہوئے ہیں, ڈالے ہوئے ہیں, تو یہ کیا ہے؟ قرض ہے, دین ہے, امانت ہے, انویسٹمنٹ ہے, کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ جو پیسے آپ نے دیے, پرائز بانڈ کو دیے, اور پرائز بانڈ ملا, اللہ نہ کرے آپ پرائز بانڈ لیں, لیکن ویسے میں بات کر رہا ہوں کہ اگر کسی نے کیا تو وہ پیسے استعمال ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہو جائیں گے. تو پہلی بات تو امانت تو ہو نہیں سکتا. اچھا, اس کے اندر پرائز بانڈ میں آپ کی پرنسپل اماؤنٹ 100% سیکیور ہے یا نہیں ہے؟ انویسٹمنٹ نہیں ہو سکتا. کیا آپ کو پرائز بانڈ یہ کسی ٹرانزیکشن, لین دین کے نتیجے میں وجود میں آئے ہیں؟ تو دین بھی یہ ہے, ایسا تو نہیں ہے نا. پرائز بانڈ آپ نے پیسے دیے ہیں, ایسا تو نہیں ہے کہ کسی سروس کے نتیجے میں آپ کو پرائز بانڈ ملے ہوں, ایسا تو نہیں ہے نا. تو بیسیکلی ایک چیز کیا بنتی ہے؟ قرض ہے. جب وہ ایک چیز بنیادی طور پہ قرض بنتی ہے تو پھر اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم قرض بنتے ہیں, تو قرض کے اوپر جو اضافہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ سیدھی سی بات ہے. حدیث یاد رکھیے گا, کل قرض. اب یہیں پر اس کو, اب یہاں پہ یہ وقت آ چکا ہے کہ ہم اس حدیث کو سمجھ لیں اور اپنے ذہن میں بٹھا لیں. تو مجھے ٹائم بالکل میرے کوئی گھڑی میں سامنے نہیں ہے. کتنا ٹائم ہو گیا سر؟ 12:35 ہو گئے. چلے اب انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہماری بیس بن گئی ہے. 25 منٹ میں کوشش کریں گے کہ ہم اپنا یہ سارا کا سارا اس کو ریپ اپ کر لیں, ٹھیک ہے نا. آپ حضرات کہیں گے کہ نہیں آپ اگلا سیشن کریں, تو مشورے سے اگلا سیشن بھی کر لیں گے, لیکن اس کو لانے کی کوشش کریں. اب اس حدیث کو یاد رکھیے گا. جب میں حدیث بول رہا ہوں, عربک الفاظ آپ یاد کرنا چاہیں تو عربک الفاظ یاد کریں کہ کل قرض جر نفعا, کوئی بھی قرض ایسا ہو جو کسی ایڈیشنل پروفٹ کو لے کر آئے. میں خاص طور پہ لفظ پروفٹ اسے لے کر آ رہا ہوں کیونکہ لوگ آپ کو دھوکہ دینے کے لیے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ پروفٹ کا. کوئی بھی قرض کسی پروفٹ کو لے کر آئے, نفع کو لے کر آئے, کیونکہ حدیث میں الفاظ جر نفعا کے ہیں. نفع کا مطلب ہی پروفٹ ہے, اینی ایڈیشنل اماؤنٹ on a loan transaction given to you is a riba. ٹھیک ہے, فہو الربا. یہ اتفاقی ہے امت کے تمام فقہا کا, صحابہ کا, سب کا اس کے اوپر کیا ہے, اس بات کے اوپر اتفاق ہے. حدیث یاد رہے گی نہیں یاد رہے گی کہ ہر وہ قرض جو نفع کھینچ کر لے کر آئے وہ کیا ہے؟ وہ سود ہے, ربا ہے, انٹرسٹ ہے. آگے چلیے گا. آؤٹ اسٹینڈنگ سیلریز آف امپلائیز. نمبر جو ہم پرائز بانڈ کی بات کر رہے تھے, اس میں بھی ایک نئی چیز اضافہ ہو گیا. جی جی, پرائز بانڈ نکلتا ہے ایک آدمی کا, 5 کروڑ روپے کا انعام نکلا. اب لوگ یہ کرتے ہیں کہ جس آدمی کا نکلا ہے وہ تو اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے, وہ لوگ اس آدمی کو, کیونکہ یہ ایک وائٹ منی کی شکل پاکستان میں رائج ہوتی ہوئی, تو وہ اس کو کہتے ہیں جی آپ ہمارے سے 7 کروڑ روپے لیں, 8 کروڑ روپے لے لیں. بولی بھی لگتی ہے. جس آدمی کا نکلا ہوتا ہے اس کو مختلف لوگ اپروچ کرتے ہیں کہ جی آپ میرے سے اتنے پیسے لے لیں, اور وہ 5 کروڑ چونکہ وہ وائٹ ہو رہا ہے, وہ پرائز بانڈ اس کو پکڑا دیا جاتا ہے جو سب سے زیادہ اس کو پیسے دیتا ہے. اب یہ کیا صورت ہوگی اس بارے میں؟ ہمارے سلمان بھائی نے جو صورت بتائی, دوبارہ کر دوں تاکہ ہمارے جو زوم کے اوپر پارٹیسپینٹس ہیں وہ صورت مسئلہ بھی سمجھ لیں, اور جواب بھی میں نہیں بتاؤں گا, آپ خود بتائیں گے. سیدھی سی بات ہے, آپ نے 1,00,000 2 لاکھ روپے کا پرائز بانڈ لے کے رکھا. ایک بات, اس پرائز بانڈ کے اوپر 5 کروڑ نکل آئے, لیکن وہ کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے نا کہ لا یملؤ فاہ الا التراب, کہ ابن آدم کا منہ مٹی ہی بھر سکتی ہے. ٹھیک ہے, 5 کروڑ بھی نہیں بھر سکتے نا. تو اب وہ یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ 5 کروڑ کے بجائے اور بھی کم ہوں. تو اب ایک اور آدمی آتا ہے ایکس وائی زیڈ, وہ آ کے اس سے کہتا ہے کہ یار ایسا کرو, یہ جو پرائز بانڈ ہے نا 5 کروڑ کا مجھے دے دو. کہتا ہے تم کیوں لینا چاہتے ہو؟ میں اس لیے لینا چاہتا ہوں کیونکہ میرے پاس 5 کروڑ تو ہے لیکن وائٹ نہیں ہے, ڈکلیئرڈ نہیں ہے. وائٹ نہیں ہے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں ڈکلیئرڈ نہیں ہے. اگر آج ڈکلیئر کرتا ہوں اور حکومت کہتی کہاں سے آئے, تو میں اس کو ثابت نہیں کر سکتا. جو پینلٹی حکومت لگائے گی اس کے اوپر تو وہ بہت زیادہ ہوتی ہے.
75% पे इसका मतलब आपको देना पड़ जाएगा गवर्नमेंट, तो इतना पड़ता है, पेनल्टी लगती है उतनी लगती है तकरीबन उसके ऊपर। वो तो मैं दे नहीं सकता इतनी गवर्नमेंट को, तो अब मैं गवर्नमेंट में इस पैसे को डिक्लेयर करूं और गवर्नमेंट उसको मेरी प्रॉपर्टी एक्सेप्ट कर ले और मुझ पे पेनल्टी ना लगाए, इस प्रोसेस का नाम वाइट करना है। ठीक है, मसली ऐसा करो, क्योंकि खवातीन भी सुन रही हैं, खवातीन को ना इन चीजों की सेंस नहीं होती। जब तक आपको उस पूरे के पूरे मामले की पूरी गहराई का नहीं पता होगा ना, तो उसके ऊपर हुक्म लगाना मुमकिन नहीं होता। तो उसने कहा चलो ठीक है, तुम्हारे 5 करोड़ में तुम्हारा काम बन जाएगा, मैं तुमको बेच देता हूँ, लेकिन 5 करोड़ में नहीं, मैं तुमको क्या करूंगा, 6 या 7 करोड़ में तुमको बेच दूंगा। ये देखो फलाने फलाने भी माशाल्लाह कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं, ठीक है ना, उनकी गाड़ियां भी खड़ी हुई है, लाइन कतार लगी हुई है, तुम इतने देते हो तो ठीक है। अब इनका सवाल ये है कि भाई ये जो मैंने 5 करोड़ पे 2 करोड़ लिया, ये क्या है? तो उससे पहले सवाल ये कि जो 5 करोड़ लिए ये क्या है? इसको भी तो तय करें ना पहले। 5 करोड़ पे जो 2 करोड़ ले रहे हैं, उसको 2 करोड़ इजाफी लेने से पहले ये भी तो तय करें जो 5 करोड़ ये क्या है? भाई कर्ज आपने ये जब ये बात तय हो गई कि 1 लाख 2 लाख रुपए के आपने प्राइस बॉन्ड लिए थे, तो 1 लाख 2 लाख रुपए के प्राइस बॉन्ड जो आपने लिए थे, इसकी शरई हैसियत बनती क्या है? ये कर्ज है, देन है, अमानत है, इन्वेस्टमेंट है, क्या है? कर्ज है। जब ये कर्ज आपने इसको तय कर दिया कि ये कर्ज है, तो कर्ज के ऊपर अब आपकी जो असल हक बनता है वो कितना बनता है? 1 लाख 2 लाख रुपए ही बनता है। अब 1 लाख 2 लाख के अलावा 4 करोड़ 98 लाख रुपए क्या बन जाएगा? 4 करोड़ 98 लाख क्या होगा? सूद होगा। और उस सूद के ऊपर जो मजीद सूद कमाया वो क्या है? ये तो फिर जो कहते हैं करेला, वो भी नूर लना नूर नहीं है, ये जुल्मत का जुल्मत है। ये तो करेला और नीम चढ़ा, जिसमें नहीं मुहावरा मशहूर है कि करेला वो भी नीम चढ़ा। भाई इसको म्यूट रखिएगा भाई, इधर आइए। तो इसको कहते हैं करेला, वो भी तो इसलिए वो तो हराम दर हराम हुआ ना, फिर उसकी तो चीज नहीं है। अच्छा, दूसरे हजरात कहते हैं यार अब हम क्या करें, हमारे पास तो पैसा वाइट करने का तरीक़ेकार और नहीं है। तो हम देखिए अब उसके तरीक़ेकार, तो जैसे मुफ्ती साहब शुरू में बयान कर रहे थे, ठीक है, हम उसको वाइट करने के तरीक़ेकार सोचा जा सकता है, लेकिन वाइट करने के तरीक़ेकार के तहत हम किसी ऐसी चीज का इर्तिकाब करें जो 100% हराम, और वो भी इतनी खतरनाक। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, वो हदीस बहुत इंसान को डराने वाली है कि अर्रिबा 70 जुज़अ, सूद के 70 दर्जे हैं, आई सरुहु, और कम से कम दर्जे का गुनाह और वबाल इतना है, अयन के हर्रजुल उम्मा, के नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, कोई आदमी अपनी माँ के साथ बदकारी करे। तो इतना खतरनाक मामला है, तो इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। आगे चलिएगा। अच्छा, आपने ओल्ड करेंसी को नए के साथ किया, इसको बाद में करेंगे, इसको छोड़ दीजिएगा। कैश इन कैशियर्स हैंड, ये भी आसान है। आपने कैशियर रखा हुआ बैठा हुआ है, उसके पैसे जो उसके दराज में पैसे रखे हैं वो क्या होने चाहिए जी? अमानत है, ठीक है ना, क्योंकि अगर उसके पास बगैर उसकी नेग्लिजेंस के पैसे कोई उससे चुरा के या गन पॉइंट पे ले गया, उसके जिम्मे कोई कॉम्पनसेशन नहीं होगी, तो अमानत होना चाहिए। अच्छा जी, मंथली इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट, अब आगे चलिएगा जी मौलवी साहब, आगे चलिएगा। वो भी तो आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय आपके जिम्मे दैन ही बनेगा ना, क्योंकि आपने उनसे खिदमत ले ली, खिदमत के नतीजे में अब आपने उनको देना, तो क्या बन जाएगा? दैन बन जाएगा। अब आगे चलिए जी। ये भी असल में देखिए बुनियादी तौर पर ये एक्सचेंज ऑफ करेंसी है। एक्सचेंज ऑफ करेंसी में मैंने अर्ज किया था कि दूसरी जो किस्म बनती है उसका कायदा लगता है, और उसमें बुनियादी तौर पर कायदा यही है कि जब एक मुल्क की करेंसी को आप एक ही मुल्क की करेंसी से एक्सचेंज करेंगे, तो फिर ये ऐसा है जैसा सोने का सोने के बदले में। और शरीयत ने और हदीस में वाज़े तौर पे आ गया कि जब तुम सोने को सोने के बदले में करो या चांदी को चांदी के बदले में करो, तो 2 चीजें तो वो थी जो एज ए करेंसी इस्तेमाल होती थी उस जमाने के अंदर। और बाकी अल्लाह के नबी ने 4 कमोडिटीज को गिनवाया, खजूर को खजूर के बदले में, गंदम को गंदम के बदले में, जौ को जौ के बदले में, और नमक को नमक के बदले में। तो ये अगर आपस में इन चीजों का तबादला किया जाएगा, तो फिर उधार भी नाजायज है, कमी बेशी भी नाजायज। इस हदीस के कायदे के मुताबिक जब आप करेंसी को देते हैं, एक ही मुल्क के पैसे को देके पैसा लेते हैं, तो उसमें किसी भी किस्म की जो डिस्क्रिपेंसी है और कमी बेशी है, वो क्या बन जाएगा? वो सूद बन जाएगा।
یہ معاملہ اس وقت یہ چل رہا ہے جی کہ کچھ مظاہرات اور اس طرح کے جو لوگوں نے کچھ نوٹ جو دبائے ہوئے تھے نیچے، وہ 500 اور 1000 کا پرانا نوٹ بند ہو گیا. اب وہ پرانا نوٹ جو ہے وہ اس وقت اسٹیٹ بینک اندرونی طور پہ وہ لے رہا ہے. لوگوں نے مختلف طریقے سے ہیلے ترتیب سے وہ اسٹیٹ بینک کے اندر جو ملازمین ہیں ان کے ساتھ مل کر جو نوٹ نئے نوٹس ان کو ریورس کر رہے ہیں. اس پہ وہ 500 کا نوٹ جو ہے وہ 170 روپے میں 200 روپے میں اس طرح یہ ریٹس چل رہے ہیں. جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، بالکل بھی جائز نہیں. آگے چلیے گا. 12 نمبر کیا تھا؟ آسان ہے. ٹوکن میں یا بیانہ دیتے بنیادی طور پر ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں نا تو آپ ایک ہے ٹوکن منی. ایک بڑی ایک ایڈیشنل اماؤنٹ ہوتی ہے ٹوکن جو. ہاں ایک منٹ، ایک سوال آیا ہے کسی خاتون کا، وہ بھی میں دیکھ لوں. تو ہمارے آن لائن جو پارٹیسپینٹس ہیں تھوڑے سے بیچارے ذرا ناراض ہو رہے ہیں کہ ہم ان کے جو کوشچنز ہیں وہ انٹرٹین نہیں کر رہے. اچھا اس میں یہاں بھی ماشاء پارٹیسپیشن اچھی چل رہی ہے نا. ایک سوال ہے خاتون کا، ہم کچھ رفاع عامہ کے کام کرتے ہیں، سب بہنیں مجھے پیسے دے دیتی ہیں، کچھ بینک ٹرانسفر اور کچھ کیش کی شکل میں اکٹھے ہوتے ہیں، کیا یہ ان کی طرف سے امانت ہوگی جو مجھے آگے پہنچانی ہے؟ جی امانت ہوگی، لیکن امانت بھی ہے. امانت اس اعتبار سے کہ یہ مثال کے طور پر جتنے لوگوں نے آپ کو ڈونیشنز دی ہیں وہ ڈونیشنز آپ کو واپس لینے کے لیے نہیں دی بلکہ کس لیے دی ہیں؟ آگے پہنچانے کے لیے. تو گویا کہ آپ کی حیثیت کیا ہو جائے گی؟ وکیل کی حیثیت، ایجنٹ کی حیثیت ہوگی. اور وکیل کے پاس جیسا آپ کا ملازم بھی آپ کا وکیل ہوتا ہے. تو کسی بھی چیز جیسے اس کا ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ شاید نکاح کا ہی وکیل ہوتا ہے، تو نکاح کے علاوہ بھی وکیل ہوتا ہے. جیسے خواتین کا وکیل عام طور پہ کوئی ان کا محرم ہوتا ہے نکاح کے موقع پر، تو کسی بھی آدمی کو اب کسی کام کرنے کے لیے پیسے دیں تو وہ پیسے اس کے قبضے میں کیا ہوں گے؟ امانت ہوں گے. اسی لیے اگر یہ ڈونیشنز آپ کے پاس اکٹھے ہوئے اور اکٹھے ہونے کے نتیجے میں وہ پیسے آپ نے لگانے تھے لیکن کسی وجہ سے وہ کیا ہوا، وہ پیسے خدا نہ خواستہ اگر ضائع ہو گئے تو پھر آپ کے ذمہ کسی قسم کا کوئی الزام نہیں ہوگا اگر نیگلیجنس نہ ہو. ایک بات تو یہ تھی. نمبر 12 پہ ٹوکن منی. ابھی ٹوکن منی کی بات کر لیتے ہیں. دو چیزیں علیحدہ ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ٹوکن اور بیانہ. اور عام طور پہ جو ہمارے شاید خواتین ہیں وہ اس فرق کو نہیں سمجھتی کہ ٹوکن کیا ہوتا ہے اور بیانہ کیا ہوتا ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے میں سلمان بھائی کے پاس جاتا ہوں کہ جی مجھے یہ پلاٹ پسند آ گیا، آپ مجھے پلاٹ خرید دیں. تو سلمان بھائی کہتے ہیں کہ یار کوئی پیسے پکڑاؤ تاکہ میں اس کے ہاتھ میں رکھوں گا نا تو اس کو لگے گا کہ یہ بندہ کیا ہے، سیریس ہے. اب یہ ایجنٹ کے پاس یہ ٹوکن جو میں نے پیسے 50,000 روپے نکال کے سلمان بھائی کو دی، اب سلمان بھائی نے یہ پیسے میرے بہاف پہ لے لیا کہ جا کر میں اگلے آدمی کو جب یہ 50,000 روپے دکھاؤں گا. اس کو ہماری عربی زبان میں ٹوکن کو کہتے ہیں کہ ہامش جدیہ ہے. ہامش جدیہ کا مطلب ہوتا ہے ٹوکن آف سیریسنس. یہ آپ کے سیریسنس کو میجر کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کتنے سیریس ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ہامش جدیہ کہتے ہیں اس کو. تو اب اگر پہلی بات میں نے کیا کہ سٹیپ 1 کیا ہے کہ میرے پاس سے 50,000 نکل کر جب سلمان بھائی کے پاس آئے تو اب ہم سب سے پہلے کیا کریں گے؟ میرے پاس سے کیش نکلا سلمان بھائی. اب اس کو پہلے آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ کیا ہے. یہ کیا ہے؟ امانت ہے نا. اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سلمان بھائی سے کسی وجہ سے پیسے اگر چھن گئے تو سلمان بھائی کے ذمہ کوئی کمپنسیشن نہیں آئے گی. اچھا ٹوکن جب تک کہ ٹوکن ہو، ٹوکن جب تک کہ کیا ہو، ٹوکن کی شکل میں ہو تو وہ امانت ہے. لیکن جب اس کو میں نے ٹوکن پکڑایا اور اس نے ٹوکن ایکسیپٹ کر لیا تو بنیادی طور پر اگر مثلا 1 کروڑ کا پلاٹ تھا اور 50,000 روپے اس کو ٹوکن کے طور پر دیا گیا اور اس نے ایکسیپٹ کر لیا تو سودا پکا ہو گیا نہیں ہو گیا؟ سودا پکا ہو گیا. اب یہ 50,000 روپے کیا سمجھے جائیں گے؟ اب یہ ابھی کیا ہے؟ اب یہ جو ٹوٹل سودا ہے 1 کروڑ روپے کا سودا ہے، 1 کروڑ میں سے 50,000 روپے کی کیا سمجھی جائے گی؟ کیش پیمنٹ سمجھی جائے گی. اب یہ کیا رہا؟ اب یہ قرض بھی نہیں رہا کیونکہ میں واپس نہیں لے سکتا کیونکہ سودا ہو گیا. اب تو میں نے پیمنٹ کر کے کیا لینا ہے؟ پلاٹ لینا ہے. میں پیسے تو واپس نہیں لے سکتا. اچھا اگر یہ پیسے ضائع ہو گئے تو اب اس کی ذمہ داری، میں نے پیمنٹ کر دی ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ گویا کہ ہم سمجھیں گے کہ سیل جو اب یہ پرچیز ٹرانزیکشن ہوئی ہے اس میں سے ایڈوانس پیمنٹ بن جاتے ہیں. ٹوکن کیا بنے گا؟ ابتدائی طور پر سودا پکا ہونے سے پہلے کیا رہے گا؟ امانت ایجنٹ کے پاس. ٹھیک ہے. یا ایک
टोकन ऑफ सीरियसनेस होगा या आप कोई भी होगा जो उसके लिए होगा, लेकिन उसके बाद जब ये सौदा पक्का होकर बायर ने उस टोकन को एक्सेप्ट कर लिया तो फिर ये क्या बन जाएगा, एडवांस या कैश पेमेंट बन जाएगी। बात क्लियर होगी, ठीक है। अच्छा, बयाना क्या होता है? बयाना तो होते ही एडवांस पेमेंट है। कब आप सौदे को पक्का करने के लिए बाकायदा कुछ, अगर 1 करोड़ रुपए का था तो आपने कहा चलो 4-5 लाख रुपए 10 लाख रुपए का बयाना कर लेते हैं, तो 10 लाख रुपए बतौर बयाने के उस पर कब्जा कर लिया और बाकी पेमेंट शेड्यूल को तय कर लिया। अच्छा, अब मेरे जिम्मे 10 लाख रुपए मैंने बयाने के तौर पर दे दिया और मेरे जिम्मे 90 लाख रुपए हैं। अब ये 90 लाख रुपए जो मेरे जिम्मे, ये क्या है? दैन है। शाबाश, क्योंकि याद आ गया ना, क्योंकि अब सेल एंड परचेज हो चुकी। सौदा होने के नतीजे में जो मेरे जिम्मे एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई, वो क्या है? जी अदील भाई, आप सवाल कर लीजिएगा, यार हमारे ना टाइम खत्म हो रहा है, इसलिए ऑनलाइन वालों को भी थोड़ा सा देना चाहिए। जी अदील भाई, सवाल। जी मैंने वो चैट में लिखा हुआ है, वो स्टैम्प पेपर वाला का सवाल मैं देख लेता हूँ चैट में। जी। अच्छा, इसमें ऐसा है, हाँ अच्छा, ये कि स्टैम्प पेपर वेंडर सेल्स ₹100 स्टैम्प पेपर फॉर मोर देन ₹100 विल एडिशनल अमाउंट बी रिबा? नहीं, ये अच्छा सवाल किया है। सवाल ये किया है कि जैसे अगर मैं स्टैम्प पेपर को खरीदने के लिए जाऊं 100 रुपए का, तो वो जो 100 रुपए का बेचने वाला जो होता है, इसको ना म्यूट कर दें जरा। अच्छा, अर्ज में कर रहा था कि वो 100 रुपए का स्टैम्प पेपर 120, 130, 150 रुपए का होता है। तो बेसिकली वो एक चीज को, जो स्टैम्प पेपर 100 रुपए का है, उसकी अपनी सर्विस चार्जेस अलग से ले रहा होता है। जैसे आप बुक शॉप पर जाए तो कोई भी चीज जितने की है या कोई लीगल पेपर जो उसकी वैल्यू है, तो बेचने वाला क्या कर रहा होता है, वो गोया कि अपनी सर्विस चार्जेस, उसने स्टैम्प पेपर लाके रखा तो अपनी दुकान पे या अपनी जगह पे रखने की उसको एक कॉस्ट आ रही है ना, तो वो अपनी कॉस्ट आपसे कर रहा है, तो वो फिर सूद के अंदर नहीं आएगा जो स्टैम्प पेपर वाला ले रहा है। ठीक है ना, जी वो जायज है जी। अब अगले पे आ जाते हैं। टाइम कितना हो गया बता दीजिएगा मुझे। अभी एक कर लेते हैं, इंपोर्ट फाइनेंसिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा है, एक एग्जांपल पे हम आएंगे ना, आगे करें मौलवी साहब। साजी, इसमें एक सवाल रहता था, ये जो भी बढ़ाया आपने। क्या सवाल रह गया भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सवाल ये था, बयाना आपने किया कि डाउन पेमेंट है और तय हुआ कि आप 3 महीने में फुल पेमेंट करेंगे, वो नहीं कर सका। अब लिखा हुआ था स्टैम्प पेपर आपका पैसा बयाना वापस नहीं होगा, लेकिन चूंकि अब वो रिक्वेस्ट कर रहा है भाई मेरे पास नहीं है, तो क्या शरन आप बाउंड है उसको रिटर्न करने के? हमने तो कर दिया, लेकिन बात ये कि आप शरन बाउंड है रिटर्न करने के लिए बयाना? अच्छा, अब ये भी सवाल आया है, मैं सवाल दोहरा देता हूँ ताकि बाकी हमारे जो यहाँ के पार्टिसिपेंट उसको भी समझिएगा। ये मसला भी प्रॉपर्टी डीलिंग के अंदर आमतौर पर आता है। मसला ये आता ही कह रहे हैं कि जी बयाना हो गया, बयाना होने के बाद जब पेमेंट का वक्त आया तो अब जो बायर है या सेलर है वो बैकआउट करता है। बायर मिसाल के तौर पे बैकआउट करता है और अब वो सेलर कहता है ठीक है मैं बयाना तुमको वापस नहीं करूंगा। तो पहली बात तो सवाल ये है कि क्या सेलर के लिए बयाने को रख लेना जायज है? तो कहते हैं जायज नहीं है। अच्छा, अगर जायज नहीं है तो फिर अब इसने जो इतनी देर इंतजार किया और बहुत से लोग इसके पास आ रहे थे और वो नहीं गया, रेट कम हो गया, उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसकी अब शरई हैसियत क्या बनती है? अच्छा, इसमें प्रैक्टिकल मसले क्या आएंगे उसको बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि अब टाइम हमारा खत्म हो रहा है। और इंपोर्टेंट फाइनेंसिंग में सूद की मुरवजा शक्ल ये मैं कम से कम चारों एक कम से कम आप लोगों को आज करवा दूं, ठीक है ना। बस मोटी बात इसको याद रखिएगा, शरीयत उसको इख्तियार क्या देती है कि चूंकि प्लॉट उसका था जिसने खरीदा और पैसे इसको मिलने चाहिए थे, वो नहीं दे रहा, तो ये उसका प्लॉट बेच दे और जो इसको लॉस हुआ एक्चुअल, यानी इसकी अपनी कीमत खरीद से कम पे वो प्लॉट बिका, उसको पे उन पैसों के अंदर बयाने में से कॉम्पनसेट कर ले। शरीयत ये इख्तियार तो उसको देती है, ठीक है। एक्चुअल लॉस को अगर उसको हो तो उसको बयाने में से कॉम्पनसेट करना। एक्चुअल लॉस किस चीज को कहते हैं? पॉसिबल जो आपको नफा हो सकता था, पॉसिबल नफे का ना मिलना लॉस नहीं है, याद रखिएगा शरीयत इस्लाम में। चौधरी भाई, आपने 1 करोड़ रुपए का प्लॉट खरीदा, आप 1 करोड़ 10 लाख का बेचना चाह रहे थे, लेकिन किसी आदमी की वजह से अब वो 98 लाख का बिका, तो अब ये लॉस कौन से कितना लॉस है? 2 लाख रुपए ये लॉस है, क्योंकि ये आपकी अपनी कीमत खरीद से क्या है,
کم ہے. ایک آدمی آپ نے 1 کروڑ روپے کا پلاٹ خریدا, 1 کروڑ 10 کا آپ نے اس کو فلوٹ کیا, سودا 1 کروڑ کا 10 کا ہو گیا, لیکن وہ بیک آؤٹ کر گیا. بیک آؤٹ کرنے کے نتیجے میں جب دوبارہ پلاٹ کو فلوٹ کیا تو 1 کروڑ 5 لاکھ کا بکا, تو یہ 5 لاکھ لاس ہے نہیں, یہ 5 لاکھ لاس نہیں. اس کو آپ بیانے میں سے کور نہیں کر سکتے. یہ کنفیوژن ہوئی. میں نے جب پلاٹ لیا 20 لاکھ کا, میں نے پلاٹ لیا 20 لاکھ کا تھا, 10 سال بعد بیچ رہا ہوں, 1 کروڑ کی ڈیل ہو گئی, ٹھیک ہے. اب وہ بندہ بیک آؤٹ کر گیا بیانہ کر کے, اب میرا وہ بکا کچھ مہینے بعد 90 لاکھ کا, تو میرا تو 10 لاکھ نقصان بنتا ہے. آپ کہیں پرنسپل اماؤنٹ سے بنے گا. نہیں, یہ نقصان نہیں بنتا جس کو آپ سمجھ رہے ہیں نا, یہ کاروباری نقصان سمجھتا ہے, ٹھیک ہے نا. کاروباریوں کا نقصان اور شریعت کا نقصان رہتا ہے. شریعت کہتی ہے کہ جو چیز آپ نے جتنے کی خریدی تھی وہ چیز جب آپ کو اس سے بھی کم پر بکتی ہے تو پھر اس کا نقصان ہوتا ہے. بہرحال یہ ایک مسئلہ اپنی جگہ پر, اس کو آگے دیکھے گا, اس کو دیکھ لیتے ہیں, پھر دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور بڑے اچھے سوالات بھی آ رہے ہیں الحمدللہ. ایک اور سوال یہ بھی آیا کہ ایجنٹ جو کمیشن لیتا ہے وہ چونکہ سروسز کا اگینسٹ ہے تو ایجنٹ کا پراپرٹی ڈیلر کا کمیشن لینا جائز ہے. امپورٹ فائنانسنگ میں سود کی مروجہ شکل, اب دیکھیے گا توجہ سے سنیے گا ذرا. ہم مال کسی بیرون ملک مثلا چائنا سے تیار کروا کر امپورٹ کرتے ہیں, کلیئر ہے, مسئلہ تو نہیں ہے. آگے چلیے. ہم چائنا کی جس کمپنی کا مال اپنی مطلوبہ صفات کے مطابق تیار کروا کے خریدتے ہیں, جب وہ مطلوبہ مال تیار کر دے تو ہم چائنا میں موجود اپنے ایجنٹ سے کہتے ہیں کہ وہ تیار شدہ مال ہمیں بھجوا دو. اس طرح امپورٹ کی صورت میں ہمارے فائنانسنگ کے حسب ذیل طریقے ہو سکتے ہیں یا ہوتے ہیں. آگے چلیے گا جی. پہلا طریقہ یہ کہ جتنا مال تیار شدہ ہم نے منگوانا ہے اس میں ایجنٹ ہمارے ساتھ شریک ہو جاتا ہے. اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ایجنٹ کمپنی سے تیار شدہ مال اٹھا کر مال کی قیمت خود ادا کرتا ہے, ہم صرف ٹرانسپورٹ کے اخراجات ادا کرتے ہیں. ایسی صورت میں ہم ایک معین مدت کے بعد مال کی قیمت ایک متعین منافع کے ساتھ ایجنٹ کو ادا کر دیتے ہیں. اگر جتنے حضرات زوم پر موجود ہیں میرا موبائل نمبر نوٹ کر لیں, 032146444216. مفتی صاحب چیٹ میں لکھ دیں میرا نمبر 032146444216. میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ جس کو یہ چاہیے ہے سلائیڈز یہ مجھے واٹس ایپ کرے گا تو میں انشاءاللہ بھیج دوں گا. اپنے گروپ میں تو میں بھیج ہی دوں گا. جو حضرات میرے گروپ میں شامل ہیں وہ پریشان نہ ہو, نہ مجھے پریشان کریں, ٹھیک ہے. ان کو مل ہی جانی ہے, ان کو یہ سلائیڈ مل جانی. جو حضرات ہمارے گروپ میں نہیں شامل وہ مجھے SMS کر دیں گے تو مل جائے گا. اب دیکھیے پہلی صورت کیا ہے. پہلا طریقہ یہ ہے کہ جتنا مال تیار شدہ ہم نے منگوانا ہے اس میں ایجنٹ ہمارے ساتھ شریک ہو جاتا ہے. شریک ہو جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ اب ہم پورے پیسے نہیں دے رہے, ایجنٹ کہتا ہے اتنی پیمنٹ میں کر دیتا ہوں. ایک بات اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ایجنٹ کمپنی سے تیار شدہ مال اٹھا کر مال کی قیمت خود ادا کر دیتا ہے, ہم صرف ٹرانسپورٹ کے خرچ ادا کرتے ہیں. ایسی صورت میں ہم ایک معین مدت کے بعد مال کی قیمت ایک متعین منافع کے ساتھ ایجنٹ کو ادا کر دیتے ہیں. کیا خیال ہے اس میں کیا غلطی ہو رہی ہے؟ اگر جب آپ نے شریک بنایا تو اگر لاس ہو گیا راستے میں تو 50-50 ہوگا, وہ کیسے طے ہوگا؟ یہی تو اصل تھا, یہ تو اصل گوگلی تھی حضرت. یہ یہاں پہ ماشاءاللہ ہمارے عبداللہ بٹ بھائی ہیں, یہ جرمنی میں بیٹھے ہوئے, یہ ہمارے پرانے اسٹوڈنٹ ہیں, ٹھیک ہے نا. تو الحمدللہ وہاں سے یہ شریک ہو رہے ہیں ہمارے اس پروگرام کے اندر. اچھا یہ بات اس میں غلطی کیا ہے تھوڑی سی آپ بتائیں. انہوں نے تو خیر ماشاءاللہ بتا دیا, اس میں غلطی کیا ہو رہی ہے. ایجنٹ نے پیسے دے دیے, ایجنٹ نے کیا کیا, پیسے دے دیے, آپ نے اس سے پیسے لے لیے. پیسے نہیں لیے بلکہ آپ نے مال لے لیا, مال لے کے آپ نے بیچا, جو پروفٹ ہوا اس کو دے دیا. اس میں کیا غلطی کیا ہو رہی ہے. پروفٹ میں اس پہ شریک نہیں کر نہیں دے رہے ہیں پروفٹ اس کو, طے نہیں کیا, کیا طے نہیں کیا, پرسنٹیج طے نہیں کی. چلو ایک بات, ایک غلطی یہ ہو گئی, ایک غلطی تو نکل آئی. بہت کرٹیکل جس کی وجہ سے یہ معاملہ سودی بن رہا ہے, یہ اس کو دیکھیے گا. اس میں یہ بھی ایک خطرہ ہو سکتا ہے کہ جو اس نے پیسہ دیا اور دوران ٹرانسپورٹ اگر وہ ضائع ہو گیا تو وہ کس کے رسک میں آئے گا. یہی تو مسئلہ حضرت, یہی تو اصل مسئلہ ہے. ماشاءاللہ ہمارے زوم کے پارٹیسپینٹ زیادہ جلدی جواب دے رہے, دو نے جواب دے دیا صحیح. میں بھی یہاں پہ نہیں بتا رہا کیا جواب دیا, آپ حضرات بتائیں. دیکھیے اس میں سب سے پہلی بات کیا بتائی تھی, دیکھیے اس میں سب سے پہلی امپورٹنٹ بات یہ بتائی تھی کہ جو بار بار میں نے کہا تھا کہ شریعت اسلامیہ کے اندر رسک فری پروفٹ نہیں ہے. اگر ایجنٹ آپ کے ساتھ شریک ہو رہا ہے
اور درمیان میں راستے کے اندر مال ہلاک ہو گیا تو ایجنٹ اس کا ذمہ دار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر تو وہ اس کا ذمہ دار عام طور پہ نہیں ہوگا، شریعت کہتی ہوگا، وہ ذمہ داری نہیں لے رہا. اگر وہ ذمہ داری نہیں لے رہا، کیپٹل انویسٹ کر کے لاس کی ذمہ داری نہیں رہا، تو کیا بن جائے گا؟ سود بن جائے گا. اب آئی بات سمجھے؟ یہ اصل چیز، کریٹیکل چیز یہ ہے کہ جب آپ، پہلی بات تو آپ لوگوں نے بالکل ٹھیک کہی کہ بھئی اب میں نے اتنا کیپٹل لگایا، تمہارا کیپٹل اتنا ہے، میرا کیپٹل اتنا ہے، ٹوٹل کیپٹل اتنا ہے، میری کیپٹل شیئرنگ ریشو اتنی ہے، میرا پروفٹ اتنا ہونا چاہیے، یہ سب طے ہونا چاہیے، تو یہ طے نہیں ہو رہا. ایک تو یہ آپ لوگوں نے آئیڈینٹیفائی کر لیا. دوسری بات کہ اگر یہ راستے کے اندر یہ نقصان ہو گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا، یہ طے کرنا چاہیے تھا. جی وہ تو انشورنس تو دیکھیں جو بھی کروائے گا، وہ تو دونوں صورتیں انشورنس کی، وہ تو فیٹ آن بورڈ وغیرہ والی جو بھی ساری سچویشن ہوں گی. اصل میں رسک میں کیا نا کہ رسک جو کور ہوتا ہے انشورنس والا، یہ کبھی کسی ایک اس میں ہوتا ہے، ایک حد تک ہوتا ہے. ہر صورت میں رسک کور نہیں ہوتا. بعض صورتیں ایسے ہوتی ہیں انشورنس کمپنی بھی کہتی کلیم کو تسلیم نہیں کرتی. وہ جو جس صورت کے اندر انشورنس کمپنی کلیم کو تصور نہیں کرے گی، وہ بالآخر جو پارٹنرز ہیں ان کے ذمہ آئے گا. اب اس کو اگلا دیکھ لیجیے گا، دوسری صورت آگے چلیے گا. عدیل بھائی بس مجھے مکمل کر لیتے ہیں، انشاءاللہ آتے ہیں دوبارہ سے اس کے اوپر. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایجنٹ کے علاوہ کوئی تیسری پارٹی ہمارے ساتھ شریک ہو جاتی ہے. کوئی تیسری پارٹی، تھرڈ پرسن آتا ہے، مال کی قیمت ادا کر دیتی ہے. ہم صرف ٹرانسپورٹ کا خرچہ ادا کرتے ہیں. صورت میں ایک معین مدت کے بعد مال کی قیمت ایک متعین منافع کے ساتھ اس تیسری پارٹی کو ادا کر دیتے ہیں، جس سے مال کی قیمت ادا کی. اس میں بھی کیا مسئلہ آ رہا ہے؟ وہی مسئلہ آ رہا ہے. پیسے لے لیے، یہ طے نہیں کیا کہ بھئی لاس اس کے اندر کیا ہوگا. آگے چلیے گا، آگے چلیے. یہ تیسری صورت، اب آگے چلیے گا. تیسری صورت یہ ہے کہ پہلی اور دوسری صورت میں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آدھے یا کم و بیش مال کی قیمت ایجنٹ یا تیسری پارٹی ادا کرتی ہے اور مال کی بقیہ قیمت اور ٹرانسپورٹ وغیرہ کا خرچ ہم ادا کرتے ہیں. اس صورت میں بھی مال کی جتنی قیمت ایجنٹ یا تیسری پارٹی ادا کرتے ہیں وہ ہم انہیں ایک معین مدت کے بعد معین منافع ادا کرتے ہیں. یہ بھی وہی مسئلہ بن گیا. آگے چلیے گا عرفان بھائی. آگے کیا فنانسنگ والے طریقے شاید درست ہیں؟ آگے چلیے گا، جلدی سے مکمل کر لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ 1 2 3 ایجنٹ پہلے اپنے لیے خریداری کرے تو پھر مرابحہ کی بنیاد پر یہ معاملے شرعاً درست ہو سکتے ہیں، ورنہ کہ ایجنٹ کی ادا کردہ رقم قرض ہے جس پر اضافی رقم اس کو دینا کیا بن جائے گا؟ سود بن جائے گا. آگے چلیے گا. متبادل اسلامی طریقہ مالیت کو اختیار کیا جائے. شرکت، مضاربت، مرابحہ، استثناء، اجارہ، مساومہ جیسے اسلامی طریقے مالیت اختیار کرنے کا اہتمام کیا جائے. یہ آج کے لیے تھا. اچھا، اس پریزنٹیشن اور ورک شاپ کی قیمت بھی آپ نے ادا کرنی ہے. آپ کہیں گے تو یہاں میں بلا تو لیا، پہلے نہیں بتایا، اب بلا کے کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، لیکن وہ قیمت آپ سب بڑی آسانی سے ادا کر سکتے ہیں کہ اگر اس پریزنٹیشن سے آپ حضرات کو فائدہ ہو رہا ہے تو بھائی یہ پریزنٹیشن اور اس طرح کی ورک شاپس اپنے اپنے حلقے اور اپنے لوگوں میں رکھنے کی کوشش کریں. یہ قیمت تو ادا کر سکتے ہیں نا. اچھا، اس میں یہ بھی شرط نہیں ہے کہ جی کوئی بڑا مجمع لے کر آئیں گے. بڑا مجمع کا مطلب نہیں ہے، دیکھیں یہ بنیادی چیز کو سمجھنا. اب جائز کیش اکاؤنٹ یہ چیز تھی. اب انشاءاللہ دوبارہ آپ حضرات، یہ ٹائم ویسے آپ لوگوں کے سوٹیبل ہے اتوار کا؟ 10 بجے اگلی دفعہ اب یہ اگر بیس بن گئی ہے نا تو اس کو ہم کور کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اپنا جتنے ساتھی یہاں موجود ہیں اپنا نام اور وہ کانٹیکٹ نمبر دے کے جائیے گا، بظاہر ہوگا ہمارے پاس. تو اس کو ہم اگر اگلی اتوار کو کرنا ہے، اور ہمارا ریونٹ مرکز کا اجتماع بھی آ رہا ہے، اس کو دیکھنا، اس سے پہلے کرنا، اس کے بعد کرنا ہے، وہ ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن ایک تو یہ ہے کہ اس پیغام کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. اگر آپ حضرات کو اس سے فائدہ ہوا ہے، امید ہے کہ فائدہ تو انشاءاللہ تعالی ہوا ہوگا اس سے. تو آج کے اتنا کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.